بھائی اوپر آئے گا اور اس کو ہم بیچ بیچ میں موقع دیتے رہیں گے اگر کوئی بھائی اوپر آ کے سوال کرنا چاہے تو. جی سفیان بھائی. باروک حشیم جی. ہاں جی باروک ہاشم، شلوم علیکم. جوزف بھائی شروع کرتے ہیں باقاعدہ طور پر. اچھا جی، اچھا یہ جوزف بھائی یہ جو موضوع ہے یہ پاکستان میں پہلی دفعہ میں نے 2000 میرا خیال 21 میں، جیمسی جی، 2021 اور جیمسی 22 بھائی میں، جی. جی جیمسی، 2021 اور 22 میں نے جو ہے یہ موضوع پاکستان میں پہلی دفعہ پیش کیا. یاد رہے کہ یہ موضوع پہلے کبھی بھی پاکستان میں نہیں سکھایا گیا. ہیکل کے بارے میں بتایا ضرور گیا ہے، لیکن ہیکل کے بارے میں یہ چیز جو آج میں بتانے جا رہا ہوں یہ ہرگز بھی بتائی نہیں گئی. ٹھیک ہے جی. سو آگے ہیں حارث بھائی، آگے حوالہ جات پڑھنے میں. چلو حوالے جات کے لیے انہیں سے کروا دیجیے گا، میں مائک میوٹ کرتا ہوں. سلامت جی مسیح واشلوم واشلوم. سر کتنے ڈیرے لائے سن سرکار، تسی تے دیدار بھی نہیں کرواندے سن. بس تھوڑا سا مصروف تھے تو دیدار ہوتے رہیں گے ابھی. ہم تو اچھا منتظر جی، ہیں. جیتے رہیں جی، جیتے رہیں، خداوند آپ کو برکت دے. اچھا جی، پوائنٹ نمبر 1 ہے. حارث بھائی بائبل نکال لیجیے گا، آپ کی ہیلپ چاہیے ہوگی حوالہ جات جی پڑھنے میرے میں. آگے ہاتھ. تو اور ساتھ جی ساتھ نا نکال. بھائی اگر کسی بھائی کو شیئر کرنی ہے تو کر دیں. ہیکل سلیمانی کا نقشہ پڑھایا جا رہا ہے آج، تو یہ بڑا قیمتی موضوع ہے. اگر کسی بھائی نے آنا ہے، ہمارے لیے تو بہت قیمتی ہے، ہو سکتا ہے لوگوں کے لیے نہ ہو، لیکن ہمارے لیے بڑا قیمتی ہے. جنہ سے اس سے قیمتی پہلے ہے شروع لوگ کریں، ہی نے. شیئر کر دو وہ لوگوں کو. جی سر، شور شور شور. یہوہ تو اوکے جی. اچھا جوزف بھائی، آپ کے پاس ساری پکچریں نقشے بھیج دی ہیں میں نے. تو جیسے میں آپ کو بولوں نا کہ تصویر نمبر کون سی لگانی ہے، وہ تصویر نمبر آپ نے لگا دیں گے. ٹھیک ہے؟ اچھا مجھے دو میں، ہاں میں کر دوں گا. تو ہر تصویر پہ اس کا نمبر لکھا ہوا ہے، وہ آپ نے نوٹ کر لینا ہے. پوائنٹ نمبر 1 ہے جی، موضوع ہے ہمارا ہیکل سلیمانی انسانی بدن کے نقشے پر. پہلا سلاطین 6 باب آیت نمبر 1 سے لے کر 35 تک. اوکے جی. پہلا سلاطین 6 باب کی پہلی آیت سے 4-5 آیتیں آپ نے پڑھ دینی ہیں. باقی سارے دوست جتنے بھی سننے والے ہیں وہ اپنے گھر میں اس حوالے کو پڑھ لیں. اوکے. اس کے ساتھ آپ نے پڑھ لینا ہے دوسرا تواریخ 3 باب کی آیت نمبر 1 سے 17 تک. دوسرا تواریخ تیسرا باب تیسرا باب پہلی آیت سے 17 تک. 1 سے 17. اوکے جی. پڑھ دو جی. جی جی. اوکے جی. پہلی سلاطین اس کا 6 باب اس کی پہلی 5 آیات پڑھتا ہوں. خدا کے پاک کلام کی سے مرقوم ہے. اور بنی اسرائیل کے ملک کے مصر سے نکل آنے کے بعد 421 کیا یہ 21واں سال 80ویں سال اسرائیل پر سلیمان کی سلطنت کے چوتھے برس زیور کے مہینے میں جو دوسرا مہینہ ہے، ایسا ہوا کہ اس نے خداوند کا گھر بنانا شروع کیا. اور جو گھر سلیمان بادشاہ نے خداوند کے لیے بنایا اس کی لمبائی 60 ہاتھ اور چوڑائی 20 ہاتھ اور اونچائی 30 ہاتھ تھی. اور اس گھر کی ہیکل کے سامنے ایک برآمدہ اس گھر کی چوڑائی کے مطابق 20 ہاتھ لمبا تھا، اور اس گھر کے سامنے اس کی چوڑائی 10 ہاتھ تھی. اور اس نے اس کے گھر کے لیے جھروکے بنائے جس میں جالی جڑی ہوئی تھی. اور اس نے گرد گرد گھر کی دیوار سے لگی ہوئی یعنی ہیکل اور الہام گاہ کی دیواروں سے لگی ہوئی گرد گرد منزلیں بنائی اور حجرے میں گرد گرد بنائے. سب سے نچلی منزل آمین 5 جی، ہاتھ. آمین آمین آمین. اچھا جی، سب سے پہلے تو یہ آپ نے نوٹ کر لینا ہے کہ ہیکل جب تعمیر ہونا شروع ہوئی تو 480 سال ہو چکے تھے بنی اسرائیل کی آزادی کو. ٹھیک ہے جی. تو یہ 480 سال کا جو سیکرٹ ہے نیومرولوجی کے اندر بہت بڑا ہے. اگر اس کو میں دیکھوں تو یہ ہر دفعہ ٹیمپل کے ساتھ لنک رکھتا ہے. کون کون سے ٹیمپل کے ساتھ؟ سب سے پہلے اگر آپ پیدائش کی کتاب کا مطالعہ کریں تو بزرگ نوح کی ایج جب 480 سال کی ہوتی ہے تو وہ کشتی بنانا شروع کرتے ہیں. ٹھیک ہے. اسی طرح جب بنی اسرائیل کی آزادی کی ایج 480 سال ہوتی ہے تو سلیمان ہیکل بنانا شروع کرتا ہے. ٹھیک ہے جی. اس کے ساتھ ساتھ
اور بھی بہت ساری چیزیں ہیں، لیکن ایک بہت اہم چیز بتا کر آگے بڑھتا ہوں. جب دوسری ہیکل تعمیر ہونے کے بعد تباہ ہوتی ہے تو وہاں سے لے کر جناب مسیح تک جب 480 سال ہوتے ہیں تو جناب مسیح دنیا میں آتے ہیں، یعنی کلمہ مجسم ہوتا ہے اور مسیح کے بدن کی ہیکل تعمیر ہوتی ہے اور کلمہ مجسم ہو کر زمین پر دنیا کے سامنے آتا ہے اور بدنی ہیکل میں ظاہر ہوتا ہے. یہ پوری کیلکولیشن ہے میرے پاس، یہ ایک بڑا لمبا موضوع ہے، اس پر میں نے ایک سرمن شاید ریکارڈ کر کے یوٹیوب پر ڈالا ہوا ہے، اس کو بھی آپ دیکھ سکتے ہیں. اس کے بعد لفظ الوہیم جو ہے قبالہ کے اندر اس کو ایک ٹیمپل اور ہیکل کہا گیا ہے، لفظ الوہیم کو، اور اس کا ڈیجٹ بھی 480 نکلتا ہے. ٹھیک ہے جی، وہ کس طرح سے نکلتا ہے پھر خدا نے کبھی مجھے موقع دیا تو میں بتاؤں گا، لیکن یہ سیکرٹ ہے ایک جو میں یہاں بتا رہا ہوں کہ یہ خدا نے اسی سال میں ہیکل کو کیوں بنانا شروع کیا، جس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ خدا نیمرولوجی میں ہم سے بات کرتا ہے، ڈی کوڈنگ میں بات کرتا ہے. بارو خوش. اچھا جی، سلیمان کی بنائی ہوئی ہیکل کب تک قائم رہی؟ اب میں آگے بڑھ رہا ہوں. ربی یوسفیس کا کہنا ہے کہ پہلی ہیکل 470 برس اور 6 ماہ اور 10 دن قائم رہی اور 587 BC میں تباہ ہو گئی. اور اگر پھر ہم ہیکل کے قائم رہنے کے وقت کو نمبروں میں جمع کریں تو اس کا عدد 9 بنتا ہے. ٹھیک ہے جی، وہ کس طرح سے؟ وہ اس طرح سے 470 اور 6 اور 10 ان کو اگر ہم جمع کریں تو اس کا جو جمع شدہ نمبر نکلتے ہیں وہ نکلتے ہیں 486. اور جب آپ 486 کو نمبروں میں جمع کرتے ہیں تو آخری ڈیجٹ نکلتا ہے 9. ٹھیک ہے جی، 9 کا جو عدد ہے ہاں جی، 9 کا عدد جو ہے وہ سانپ یعنی شیطان کا عدد ہے. ایک شیطان ہی نہیں چاہتا کہ یہوہ انسانوں کے درمیان میں رہے، اس لیے ابلیس نے اسرائیل کو گمراہ کیا اور بت پرستی پر لگایا، اس لیے ہیکل تباہ ہو گئی. ایک چیز یہاں نوٹ کر لیں، وہ چیز یہ ہے کہ ہیکل کبھی بھی اچھا بھائی، یہ کبھی بھی 486 معذرت، اس کو جو آپ نے 9 کیا ہے اس کو تھوڑا سا نا وہ کر دیں، تھوڑا الیبریٹ کر دیں، ورنہ لوگ یہ کہیں گے کہ وہ 486 کو یہ 9 کس طریقے سے کہہ رہے ہیں، وہ تھوڑا سا ہاں جی الیبریٹ اس کو کر دیں. میں خیر بتا آپ بتائیں اس کو، آپ ذرا. اچھا، یہ آپ ایک کام کریں، یہ فائل سے اسکرین شاٹ لے کے ادھر لگا دیں. ٹھیک ہو گیا، فائل کے اندر ہی ہے، میں نے پورا وہ بنایا ہوا ہے. میں لگا دیتا ہوں. 486 ہے نا جی، دیکھیں جی 70 اور 6 کتنے ہو گئے؟ 70 اور 6 ہو گئے جی 76. 70 اور 6 76 ہو گئے. 76 اور 10 86. 86. ٹھیک ہو گیا. اب 86 کو نمبروں میں گننا شروع کرتے ہیں. 4 اور 8. اچھا جی، 86 4 اور 8 آ گئے جی، 12 ہو گئے. 12 اور 6 12 اور 6 18 ہو گئے جی. 18 نکلا ہے. اب 18 کو نمبروں میں گنے. 8 اور 1 9. 9، آخری ڈیجٹ 9 نکلتا ہے. ٹھیک ہے جی. ٹھیک ہے. جوزف بھائی اتنا سا حصہ دکھاتے، سارا نہ لگایا. اچھا جی، اچھا آپ جب بھی دیکھتے ہیں نا کہ ہیکل جب تباہ ہوتی ہے تو اس کے پیچھے ایک ریزن ہے. وہ ریزن کیا ہے کہ جب بنی اسرائیل جی بھائی 18 کو جب آپ نمبروں میں گنتے ہیں 8 اور 1 آخری ڈیجٹ اس کا نکلتا ہے 9. ٹھیک ہے. اچھا جی، تو جب آپ اسے بغور مطالعہ کرتے ہیں ہیکل کو اور بنی اسرائیل کو، تو اصل میں سب سے پہلے جب بنی اسرائیل گناہ کرتی ہے نا، بت پرستی کرتی ہے، جب یہ ناپاک ہوتی ہے، خدا سے دور ہوتی ہے، تو فوراً ہیکل گر جاتی ہے، وہ ہیکل تباہ ہو جاتی ہے، خدا اسے غیر قوموں کے حوالے کر دیتا ہے. اور یہ جتنی بار بھی ہیکل تباہ ہوئی ہے اس کے پیچھے ریزن یہ ہے، آپ بغور مطالعہ کر لیں. اس کا مطلب کیا ہوا؟ اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہیکل کا جو لنک ہے وہ بنی اسرائیل کے ساتھ ہے. ہیکل کا لنک جو ہے وہ انسانی بدن کے ساتھ ہے. اور دوسری جو سب سے بڑی بات جو سوالیہ نشان ہے وہ یہ ہے کہ پالوس رسول نے
کس بنیاد پر انسان کو خدا کا مقدس یا خدا کی ہیکل کا ہے؟ آخر کیا بات ہے؟ اگر آپ مدرشین کا مطالعہ کرتے ہیں اور تالمود کا مطالعہ کرتے ہیں تو مدرشین میں واضح طور پر یہ لکھا ہوا ہے کہ بزرگ آدم کو جب خدا نے خلق کیا یعنی بنایا تو اس کو اس مٹی سے بنایا گیا جس جگہ پر اس وقت ہیکل ہے، یعنی ہیکل والی جگہ سے آدم کو بنایا گیا۔ تو بیسیکلی یہ لٹرلی معنوں میں بھی یہودیت کے اندر یہ تاثر پایا جاتا ہے کہ آدم جو ہے وہ لٹرلی معنوں میں بھی ہیکل کا پارٹ ہے، حصہ ہے، وہ ہیکل سے باہر نہیں ہے۔ انسان ہیکل کے ساتھ ریئل میں اٹیچ ہے کیونکہ وہ اس جگہ کی مٹی سے بنایا گیا، اسی جگہ سے یہ مٹی لی گئی تھی۔ اسی لیے جب انسان تباہ ہوتا ہے روحانی طور پر، وہ اپنے جسم کو تباہ کرتا ہے بت پرستی سے، گناہ سے، ناپاکی سے، تو تب ہیکل بھی ساتھ ہی تباہ ہو جاتی ہے، گر جاتی ہے۔ ٹھیک ہے جی، تو یہ ایک بڑا لنک ہے بنی اسرائیل کے ساتھ اس کا۔ سو ہیکل کی تباہی اسرائیل کی نافرمانی کی وجہ سے ہوتی رہی ہے۔ اس کے لیے دیکھیں پہلا سلاطین 9 باب کی آیت نمبر 3 سے 8 تک پڑھ دیں۔ اللہ صلی 3 باب 3 باب کی نہیں 9 باب کی 3 آیت سے لے کر 8 تک۔ اوکے 9 باب کی 3 ایسے اوکے جی۔ اور نام کے پاک کلام کچھ حصہ سے محکوم ہے۔ اور خداوند نے اس سے کہا، میں نے تیری دعا اور مناجات جو تو نے میرے حضور کی ہیں سن لی، اور اس گھر میں جسے تو نے بنایا ہے اپنا نام ہمیشہ تک رکھنے کے لیے میں نے اسے مقدس کیا، اور میری آنکھیں اور میرا دل سدا وہیں لگے رہیں گے۔ اب رہا تو سو، اگر تو جسے تیرا باپ داؤد جیسے تیرا باپ داؤد چلا ویسے ہی میرے حضور خلوص سے دل اور راستے سے چل کر ان سب کے مطابق جو میں نے تجھے فرمایا عمل کرے اور میرے آئین اور احکام کو مانے، تو میں تیری سلطنت کا تخت اسرائیل کے اوپر ہمیشہ قائم رکھوں گا، جیسا میں نے تیرے باپ داؤد سے وعدہ کیا اور کہا کہ تیری نسل میں اسرائیل کے تخت پر بیٹھنے کے لیے آدمی کی کمی نہ ہوگی۔ لیکن تم ہو یا تمہاری اولاد، اگر تم میری پیروی سے برگشتہ ہو جاؤ اور میرے احکام اور آئین کو جو میں نے تمہارے آگے رکھے ہیں نہ مانو، بلکہ جا کر اور معبودوں کی عبادت کرنے اور ان کو سجدہ کرنے لگو، تو میں اسرائیل کو اس ملک سے جو میں نے ان کو دیا ہے کاٹ ڈالوں گا، اور اس گھر کو جسے میں نے اپنے نام کے لیے مقدس کیا ہے اپنی نظر سے دور کر دوں گا، اور اسرائیل سب قوموں میں ضرب مثل اور انگشت نما ہوگا۔ اور اگرچہ یہ گھر ممتاز ہے تو بھی ہر ایک جو اس کے پاس سے گزرے گا حیران ہوگا اور سسکارے گا، اور وہ کہیں گے کہ خداوند نے اس ملک اور اس گھر سے ایسا کیوں کیا؟ تب وہ جواب دیں گے، اس لیے کہ انہوں نے خداوند اپنے خدا کو جو ان کے باپ دادا کو ملک مصر سے نکال لایا ترک کیا، اور غیر معبودوں کو تھام کر ان کو سجدہ کرنے اور ان کی پرستش کرنے لگے، اس لیے خداوند نے ان پر یہ ساری مصیبتیں نازل کیں۔ آمین آمین۔ تو یہاں پر آپ کو ایک چیز بڑی واضح مل چکی ہے کہ ہیکل کیوں تباہ ہوگی۔ ہیکل تب تباہ ہوگی جب بنی اسرائیل خدا کے کلام کو رد کرے گا، بنی اسرائیل بت پرستی کرے گا، بنی اسرائیل خدا سے جب دور ہو جائے گا۔ تو ایک بڑی واضح اور بڑی کلیئر بات ہے کہ ہیکل بنی اسرائیل کے پاس نہ ہونا اس بات کی نشانی ہے کہ اسرائیل درست نہیں ہے، اسرائیل ٹھیک نہیں ہے اپنی جگہ پر، اسرائیل کو جہاں ہونا چاہیے وہ وہاں نہیں ہے۔ بات سمجھ رہے ہیں جی؟ یہ بائبل نے ایک بہت بڑا نشان دیا ہوا ہے کہ تیرے پاس تب ہیکل تباہ ہو جائے گی، تیرے پاس نہیں ہوگی جب تو تباہ ہوگا، یعنی ہیکل تب گرے گی جب بنی اسرائیل خدا کی نظروں میں گرے گا، کیونکہ جو ہیکل ہے وہ بنی اسرائیل کے بدن کو پریزنٹ کرتی ہے، مسیح کے بدن کو بھی کرتی ہے، لیکن خاص طور پر یہ بنی اسرائیل کے بدن کو پریزنٹ کرتی ہے۔ جب بنی اسرائیل ناپاک ہوگا تو بنی اسرائیل خدا کی سکونت گاہ ہے، تو خدا وہاں نہیں رہے گا۔ اسی طرح ہیکل کے اندر بھی وہ نہیں رہے گا۔ بنی اسرائیل تباہ تو گویا ہیکل تباہ، بنی اسرائیل کے درمیان اگر خدا نہیں تو ہیکل میں بھی نہیں۔ اس لیے خدا ہمیشہ تب ہیکل کو تباہ کرتا ہے جب بنی اسرائیل تباہ ہوتی ہے یا ناپاک ہوتی ہے یا گناہ میں گرتی ہے یا بت پرستی کرتی ہے۔ سو لہٰذا بنی اسرائیل اب بنی اسرائیل کے پاس اس وقت ہیکل نہیں ہے، 2000 سال ہو چلے ہیکل نہیں ہے۔ اس کا مطلب کیا ہوا
کہ بنی اسرائیل اس وقت تک بھی درست نہیں ہوئی، وہ واپس خدا کے پاس نہیں آئی جیسے کہ اسے آنا چاہیے. ٹھیک ہے نا جی. تو یہ لازم ہے کہ ہیکل تب قائم ہو جب بنی اسرائیل خدا کے پاس واپس آئے اور بحال ہو. ہیکل تب بحال ہوتی ہے، ورنہ ہیکل بحال نہیں ہوتی. یہ ایک بہت بڑا نشان ہے بائبل کے اندر. ٹھیک ہے جی، بات سمجھ گئے جی. آگے بڑھتے ہیں. دوسری ہیکل 516 BC میں بنائی گئی. اگر ہم 516 کو بھی نمبروں میں جمع کریں تو عدد 12 بنتا ہے. وہ کس طرح سے؟ 5 1 اور 6، 5 اور 1 6، 6 اور 6 12، آخری ڈیجٹ اس کا 12 نکلتا ہے. سو 12 کا عدد اسرائیلی قوم کا عدد ہے جس کو خدا نے چنا ہے. یہ خدا کے چناؤ کا عدد بھی ہے. اب یہ دیکھ لیں کہ جب دوسری ہیکل بنتی ہے تو 12 کا عدد ایٹومیٹکلی نکل آتا ہے 516 BC کا، کیونکہ ہیکل بنتی 516 BC میں. تو خدا یہاں بھی ڈیجٹ میں بات کرتا ہے اور بتاتا ہے کہ 12 کو خدا قائم کرتا ہے اور ہیکل کا تعلق 12 کے ساتھ ہے. اگر 12 کا عدد آپ لیتے ہیں تو یہ اصل میں چناؤ کا عدد ہے. یوحنا کی انجیل اس کا 6 باب 70 آیت پڑھ دے. یوحنا کی انجیل 6 باب آیت نمبر 70 جی 70. انجیل 6 باب 17. سوری 70 سر سوری اس کی 70 آیت 6 کے 70 ہے. چلے استثنا 7 کی 6 پڑھ دے، اتنی دیر نہیں مل رہی. چل نہیں وہ اس کی 50 آیت ہے نا، وہ 70 مجھے نظر نہیں آ رہی اس لیے میں نے کہا. نہیں ہے جی، میں پڑھ دیتا ہوں. اوکے یسوع نے انہیں جواب دیا کہ میں نے تم 12 کو نہیں چن لیا اور تم کو نہیں چن لیا. آگے سوالیہ نشان ہے. اور تم میں سے ایک شخص شیطان ہے. اس نے شمعون اسکریوتی کے بیٹے یہودا کی نسبت کہا تھا، کیونکہ یہی جو ان 12 میں سے تھا اسے پکڑوانے کو تھا. آمین. آمین. چلیں اب استثنا کی آپ پڑھ دیں جی حارث بھائی. استثنا جی چیپٹر کیا ہے جی؟ 7 کی 6. اوکے جی 7 کی 6. جی کیونکہ تو خداوند اپنے خدا کے لیے ایک مقدس قوم ہے، خداوند تیرے خدا نے تجھ کو روئے زمین کی اور سب قوموں میں سے چن لیا تاکہ اس کی خاص امت ٹھہرے. آمین. آمین. تو یہاں پر دیکھ لیں کہ خداوند نے کہا کہ میں نے تجھے چنا، اور چنا کتنوں کو؟ 12 کو. ٹھیک ہے نا جی. سو 12 جو ہے وہ قوم کے چناؤ کا عدد ہے. ہیکل ایماندار انسان کو کہا گیا. تو کچھ حوالہ جات ہیں. اگر آپ زبور 144 پڑھیں اس کی 12 ہے تو یہاں لکھا ہے جب ہمارے بیٹے جوانی میں قداور پودوں کی مانت ہوں اور ہماری بیٹیاں محل کے کونے کے لیے تراشے ہوئے پتھروں کی مانت ہوں. تو یہاں پر قداور پودوں کی مانت اور بیٹیاں محل کے کونوں کے تراشے ہوئے پتھروں کی مانت. تو یہاں بنی اسرائیل کو پھر سے ایک محل سے تشبیہ دی جا رہی ہے، یعنی ایک ٹیمپل کے ساتھ تشبیہ دی جا رہی ہے. پہلا کرنتھیوں اس کا 3 باب آیت نمبر 16. پہلا کرنتھیوں 3 باب کی آیت نمبر 16. پہلا کرنتھیوں 3 باب آیت نمبر 16. جی کیا تم نہیں جانتے کہ تم خدا کا مقدس ہو اور خدا کا روح تم میں بسا ہوا ہے. آمین. پہلا کرنتھیوں 6 کی 19 بھی پڑھ دیں. جی کیا تم نہیں جانتے کہ تمہارا بدن روح القدس کا مقدس ہے تو تم میں بسا ہوا ہے اور تم کو خدا کی طرف سے ملا ہے. آمین. افسیوں 2 کی 21 پڑھ دیں. افسیوں 2 کی 21 جی. اسی میں ہر ایک عمارت مل کر خداوند میں ایک پاک مقدس بنتا جاتا ہے. آمین. افسیوں 3 کی 17.
اور ایمان کے وسیلہ سے مسیح تمہارے دلوں میں سکونت کرے، تاکہ تم محبت میں جڑ پکڑ کے اور بنیاد قائم کر کے سب مقدسوں سمیت بخوبی معلوم کر سکو کہ اس کی چوڑائی اور لمبائی اور اونچائی اور گہرائی کتنی ہے۔ آمین۔ آمین۔ تو جس نے مسیح کی لمبائی چوڑائی سمجھ لیا نا، وہ ٹیمپل سمجھ لے، اس کو سمجھ آ جاتی ہے۔ اچھا، پہلا پطرس 2:5 تم بھی زندہ پتھروں کی طرح روحانی گھر بنتے جاتے ہو، تاکہ کاہنوں کا مقدس فرقہ بن کر ایسی روحانی قربانی چڑھاؤ جو یسوع مسیح کے وسیلہ سے خدا کے نزدیک مقبول ہوتی ہے۔ آمین۔ آمین۔ زکریا 2:11 اور اس وقت بہت سی قومیں خداوند سے میل کریں گی اور میری امت ہوں گی، اور میں تیرے اندر سکونت کروں گا، تب تو جانے گی کہ رب الفاظ نے مجھے تیرے پاس بھیجا ہے۔ آمین۔ آمین۔ باروک ہاشم جی، ان حوالہ جات کی بنیاد پر یہ ثابت ہوتا ہے کہ انسان کو بائبل شروع سے ٹیمپل کہہ رہی ہے، شروع سے مقدس کہہ رہی ہے، ہیکل کہہ رہی ہے۔ اس کا مطلب کیا ہوا کہ انسان کو ہیکل وہ صرف روحانی معنوں میں صرف نہیں کہہ رہی، وہ روحانی معنوں میں بھی ہیکل ہے، لیکن پلوس رسول کے جو الفاظ ہیں وہ بڑے گہرا مفہوم رکھتے ہیں۔ اگر اس کی یونانی ٹرم دیکھی جائے تو یہ یونانی ٹرم جو ہے یہ اصل میں انصاف کے ساتھ اس کا مطالعہ کیا جائے تو پتہ چلتا ہے کہ یہ لٹرلی معنوں میں ہے، صرف اسپرچلی معنوں میں نہیں ہے، یا ایک جیسا کہ میٹافوریکلی لینگویج استعمال ہوتی ہے صرف انہی معنوں میں نہیں ہے، یہ لٹرلی معنوں میں ہے پلوس رسول کے جو الفاظ ہیں۔ کیونکہ بزرگ آدم کو جس مٹی سے بنایا گیا وہ بیسیکلی ہیکل کی مٹی سے بنایا گیا، اور اس کے بعد جب ہیکل بھی بنائی گئی تو یہ بڑی دلچسپ بات ہے کہ اس کا نقشہ جب جناب سلیمان نے اس پر ہیکل تعمیر کرنا شروع کی تو وہ نقشہ بزرگ داؤد نے جناب سلیمان کو دیا تھا، اور وہ نقشہ یہوہ پاک خدا نے بزرگ داؤد کو دیا تھا، یعنی خدا نے یہ نقشہ سلیمان کو خود تیار کر کے دیا۔ اور جب یہ ہیکل بن کر سامنے آتی ہے تو ٹیمپل انسٹیٹیوٹ خود اقرار کرتا ہے کہ بزرگ سلیمان نے یہ ہیکل انسانی بدن کے نقشے پر تعمیر کی تھی۔ ٹھیک ہے جی، بزرگ سلیمان نے جو ہیکل بنائی تھی وہ کسی عام نقشے پر نہیں بنائی تھی، بلکہ کس نقشے پر بنائی تھی؟ انسان کے نقشے پر، کیونکہ سب سے پہلا ٹیمپل جو بننے والا ہے وہ انسان خود ہے، اور ٹیمپل کی ہی جگہ سے لے کر اسے بنایا گیا۔ تو اس کے بعد یہ ٹیمپل بنایا ہے جا کر جناب سلیمان کے دور میں۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ پلوس رسول جب یہ کہتا ہے کہ تم خدا کا مقدس ہو تو وہ کوئی عام معنوں میں بات نہیں کرتا، یہ صرف روحانی معنوں میں نہیں ہے، وہ لٹرلی معنوں میں ریئل طور پر کہہ رہا ہے کہ تم حقیقت میں ٹیمپل کا پارٹ ہو، حصہ ہو، بلکہ تم اصل ہو، اور وہ جو کھڑا ہوا ہے وہ تمہاری نمائندگی کرتا ہے، یا وہ تمہارا عکس ہے تمہارے بدن کا۔ تو بیسیکلی تو تم ٹیمپل ہو۔ اگر آپ بائبل مقدس میں ٹرائٹراگرامیٹون کی اسٹڈی کرتے ہیں تو یہودی اس پر بات کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ جو خدا کا نام ہے وہ ہمارے بدن میں موجود ہے، بلکہ ہمارا بدن ہی اسی نام پر بنا ہوا ہے۔ میں کوشش کرتا ہوں کہ یہ پکچر جوزف بھائی کو نکال کر بھیج دوں، مجھے بتا دیں، نکال لیتا ہوں۔ یودھ واو ہے کی نا ایک پکچر ہے، وہ انسانی اسٹرکچر پر بنی ہوئی، شاید میں نے ایک دفعہ بھیجی بھی تھی۔ میں دیکھ لیتا ہوں، ہاں میرے پاس ہے لیکن وہ وقت لگے گا مجھے، پھر اگر آپ کے پاس پڑی بھی ہے تو مجھے بھیج دیں۔ میں آپ کو بھیج دوں۔ اچھا، کسی بھائی نے نیچے کوئی سوال کرنا ہو؟ واریر آف جیسس، یہ سمجھ نہیں آ رہی ایڈم کو بغیر ایڈم میں رہتا۔ اچھا عدیل بھائی، آپ نا اوپر آ کے سوال کر لیں اور مجھے نا اپنا پرسنل میں نا نمبر سینڈ کر دیں، تو میں آپ کو جو چیز آپ کو چاہیے ہوگی میں آپ کو بھیج دوں گا۔ اور جناب آدم کے اوپر جو بھی آپ کو سوال ہے نا، احمد علی بھائی کیسے ہیں جی؟ ٹھیک ہے۔ اچھا، یودھ والی تصویر، احمد بھائی کیا حال ہے؟ ٹھیک ہو؟
ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ ਠੀਕ ਠਾਕ। ਯੂਸਫ ਭਾਈ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣਾਓ? ਸਭ ਵਧੀਆ ਚੰਗਾ। ਠੀਕ ਠਾਕ ਮੁਬਾਰਕਾਂ। ਅੱਜ ਕਾਦੀਆਨੀ ਆਇਆ ਸੀ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਜੇ ਕਾਦੀਆਨੀ ਆਇਆ ਸੀ ਤੇ ਉਹ ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਪਹਿਲਾਂ ਕਹਿ ਕੇ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਬਿਲਕੁਲ ਦਰੁਸਤ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ, ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜੇ ਸਨ ਨਾ ਉਹ ਜ਼ਬਾਨ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਜ਼ਰਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਲੈਵਲ ਬਹੁਤ ਲੋ ਸੀ। ਮੈਂ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਲਗਾ ਦਾਂਗਾ ਸੁਫਿਆਨ ਭਾਈ ਕੋਲ ਲੈ ਕੇ, ਇੱਕ ਕਾਦੀਆਨੀ ਮੰਨ ਕੇ ਗਿਆ। ਕੀ ਨਾਮ ਸੀ ਉਹਦਾ? ਬਿਆਬਾਨੀ ਨਾਂ ਦਾ ਬੰਦਾ ਹੈ, ਉਹ कहते अपने आप को कादियानी ਰਿਹਾ ਸੀ। ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿ ਉਹ कादियानी है, मैं तैਨੂੰ पहली दफ़ा देखा, मैंने पहली दफ़ा देखा उसको। सुफियान भाई मुझे यूथ है वावे की तस्वीर आपकी नहीं मिल रही, अगर आपके पास है तो भेज दें, लेकिन मेरे पास है वो आ गई है, देख लें। आ गई है, ठीक हो गया। दूसरे मोबाइल से मैंने भेजी ਹੋ ਗਿਆ। ਹਾਂ ਯੂਸਫ ਭਾਈ ਤੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਅਮਰ ਭਾਈ ਕਿਸ ਟਾਈਮ ਗਏ ਨੇ, ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਚੱਲਿਆ। बस मैंने तुसी 2 मिनट दो, मैं जरा एक तस्वीर लगा दा है, बड़ा इंपॉर्टेंट एक टॉपिक चल रहा है, 2 मिनट इतने सुनो। अज टॉपिक बड़ा मजेदार जी, ये है जी यूथ है वावे। ਅਸਲ ਨਾਲ ਉਹ ਇਸ ਟਾਈਮ ਲਾ ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਬਰਾੜ ਏਕੇ ਸ਼ੇਖ ਸਾਹਿਬ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਪਤਾ ਜੇ? हाँ जी मुझे पता है। मैं सिर्फ अहमद भाई 2 मिनट मुझे दीजिएगा काइंडली माजरत के साथ। सिर्फ ये जो टॉपिक चल रहा है ना इसको रुकें, यहीं पर रुकें, फिर कंप्लीट करते हैं बात। हाँ जी। अच्छा, यहूदी ऑलरेडी ये मानते हैं कि इंसान जो है ना वो यहोवा के नाम पर जो है वो तख्लीक हुआ है। जो योद है वो इंसान का सर है, और जब हे लिखा जाता है तो वो उसके शोल्डर और बाजू बन जाते हैं। और जो इंसान की रीढ़ की हड्डी है वो आप वैसे भी जानते हैं, मेडिकली आप किसी भी पिक्चर को देखें तो इंसान की जो रीढ़ की हड्डी है वो थोड़ी सी ऊपर से ऐसे टेढ़ी करके, जैसे ही इसमें भी आपको नजर आ रही है, तो ये वाव इब्रानी का बिल्कुल वैसे ही है। उसके बाद फिर नीचे हे है जो कि पूर्च और टांगे शो कर रहा है। तो इस तरह से यूं पूरा ये इंसानी बदन का नक्शा बन जाता है। इसीलिए आप हिजकील की किताब में भी पढ़ते हैं कि बनी इसराइल जब खुदा के हुजूर गुनाह करता है, नापाकी करता है, खुदा को छोड़ देता है, तो खुदा खास तौर पर कहता है कि तुमने मेरे नाम को नापाक किया, तुम मेरे नाम को नापाक करते हो, इसलिए मैं अपने नाम की तकदीस करूंगा। ठीक है ना जी, यानी तुम मेरे नाम की तौहीन करते हो, क्योंकि इंसान को खुदा ने बनाया ही अपने नाम के नक्शे पर है। तो इसी नाम को टेम्पल भी कहा गया है। और अच्छा सुफियान भाई, हमारा जो नक्शा है, जो बॉडी स्ट्रक्चर है, वो योद है वाव है, यानी कि यहोवा के नाम के ऊपर हमारा स्ट्रक्चर खड़ा किया गया है, उस पर भी खड़ा किया गया है। उसके बाद हमारा जो डीएनए है ना, हमारे डीएनए की जो न्यूमरोलॉजी है वो भी उसका भी जो डिजिट निकलता है वो योद और हे और वाव और हे का निकलता है। ठीक है, उसकी आखिरी न्यूमरोलॉजी 8 ही बनती है, 26 और 8, जो कि यहोवा नाम का डिजिट है। तो जो अमेरिका का एक डॉक्टर है, मेडिकल साइंस से तल्लुक़ रखता है, उसका नाम हनूक है। उसने ये तकरीबन 2000 शायद 1 में या 2 में उसने ये रिसर्च पेश की कि जो इंसानी डीएनए है उसके अंदर यहूदियों के खुदा का जो नाम है वो पोशीदा है। तो वो बड़ा चौंक गया था, उसने कहा जी उनके खुदा का नाम पोशीदा है इसके अंदर। तो इंसान का डीएनए भी जो है उसके अंदर भी यहोवा नाम जो है वो पोशीदा है। यानी आपके जितने बदन के अज़ा हैं ना, जैसे कि दिल है, दिल जो है ये शीन के नक्शे पर है। तो शीन को इब्रानी में शॉर्ट फॉर्म में अगर आपने एल शदाई पढ़ना है तो शीन पढ़ लें तो एल शदाई है। वाह, ठीक है जी। यानी एल शदाई इब्रानी में इसका तर्जमा एल शदाई का उर्दू में जो तर्जमा किया गया वो कादर मुतलक किया गया, और इसका रियल में मायने बनता है वो माँ जो अपनी छातियों से बच्चों को दूध पिलाती है। ठीक है जी, या तबाह करने वाली, वो माँ जो अपने बच्चों की खातिर किसी को तबाह कर सकती है, बर्बाद कर सकती है। ठीक है जी। तो एल शदाई से मुराद ऐसा खुदा जो अपने बच्चों से एक माँ की तरह प्यार करता है और उनकी खुराक का ध्यान रखता है और उनको प्रोटेक्ट करता है, उनकी हिफाजत करता है, इस तरह जिस तरह से माँ अपने बच्चों की करती है। एल शदाई का मायने। तो दिल जो होता है ना, दिल जो है ये हम उसके शीन के नक्शे पर है, जो कि एल शदाई। इसी तरह आप गुर्दे हैं, इनको आप इसी तरह आपका जो पसलियों वाला सारा निज़ाम है, इसके नीचे दिल है। दिल को 2 तख्तियां भी कहा गया है। आपको पता है जो टेम्पल के अंदर अहद का संदूक था उसके ऊपर 2 पर थे, 2 करूबियों के 2 पर थे। 2 करूबी थे जी। हाँ, उनके दोनों पर एक दूसरे के साथ जुड़े होते थे, बिल्कुल ऐसे ही। ठीक है ना। आप देख लें कि हमारी भी 2 पसलियां परों की तरह जो हमारे दिल को छुपा कर बैठी हुई हैं। तो एक प्रॉपर जो है वही पूरा नक्शा जो है आपको नजर आता है, जो कि पूरा का पूरा आपको टेम्पल बनाता है, आपको हैकल बनाता है। तो पलूस रसूल ने जब ये कहा ना कि तुम खुदा का मकदिस हो, तो ये कोई ऐसी बातें नहीं है कि जो वाकई जी कोई रूहानी मायनों में ही है। ये बड़ी डीप बात उसने की है। पलूस की बात को असल में अगर आप बात है ये, हाँ, बहुत डीप बात उसने की है। और इसकी आप अगर स्टडी करें, जो यहूदी रबाई हैं, मसीहानिक रबाई,
وہ جب اس پر بات کرتے ہیں تو روکٹے کھڑے کر دیتے ہیں, تب جا کر قدر ہوتی ہے کہ پلوس کیا کہہ رہا ہے, پلوس کہنا کیا چاہتا تھا. ٹھیک ہے جی, کیوں خدا کہتا ہمارے ہے لوگوں نے تو ربی شاول کو پکڑ کے شریعت کا مخالف بنا دیا ہے. نہ جی, جی خدا معاف ایسا کرے. نہیں ہے. پلوس رسول نے جس طرح سے شریعت سمجھائی ہے نا, آپ یقین کریں کہ اگر میں نے شریعت قبول کی ہے تو پلوس کی وجہ سے کی ہے. مجھے شریعت سمجھ آئی ہے تو پلوس کی وجہ سے آئی ہے. پلوس رسول اتنا باریک رسول ہے. تو پلوس بیسیکلی جو ٹیمپل سمجھا رہا ہے نا, جو اس چیز سمجھا رہا ہے, وہ کاش کوئی اپنی کوئی بندہ باڈی سمجھ جائے, اس کے بعد یہودیت سمجھ جائے اور ہیکل کا اندرونی نظام سمجھ جائے, اس کا نقشہ سمجھ جائے, تو آپ کو سمجھ آ جائے گی کہ پلوس کیا کہہ رہا ہے. بارو کا شبدی آمین. آمین جی. آگے بڑھتا ہوں, شاید یہ میری بات آپ لوگوں کو سمجھ. اچھا, کسی بھائی نے اگر کوئی بیچ میں سوال کرنا ہو تو وہ کر سکتا ہے, چپ کر کے نہ بیٹھے رہا کریں. احمد بھائی اگر کوئی سوال ہو یا حارث بھائی کوئی سوال ہو, نیچے کسی بھائی کا کوئی سوال ہو تو وہ لازمی لکھ دے یا اوپر آگے کر لے. جی وہ پکچر دوبارہ لگا دیں, وہ ہیکل والی. میں لگا دیتا ہوں. نہیں جوزو صاحب آپ کریں بات, کوئی ایسی بات نہیں ہے. میں بھی بتایا براڈ لگائی ہوئی تھی, سو گیا تھا, ذرا میں چیک تو کر لوں نا کیا بات ہوئی ہے کیا نہیں ہوئی. اچھا چلو کر دیں, اور کبھی کر. اچھا آگے بڑھوں جا, یہ کوئی ہے کوئی کوشچن کسی کا؟ جی کریں, نہیں کریں, آگے بڑھیں, آگے بڑھیں. کریں. چلے جی آگے بڑھتے ہیں. ہیکل کے اندر کا نظام. اب آتے ہیں ہیکل کے اندرونی حصوں میں. ٹھیک ہے جی, پوائنٹ نمبر یہ 2 ہے, لیکن اس پوائنٹ کے اندر ہم 13 پوائنٹ دیکھیں گے. پوائنٹ نمبر 2 کیپیٹل ہے, لیکن اس کے اندر 13 پوائنٹ ایسے ہیں جن کو دیکھنا بہت ضروری ہے, جس سے ہیکل سمجھ آئے گی. ٹھیک ہے جی, تو ان 13 پوائنٹ میں سے پوائنٹ نمبر 1 پڑھ رہا ہوں. انسانی بدن کے مطابق ہیکل کا امامہ, کاہن کا امامہ ہوتا ہے نا جی, ہاں جی. تو چلیں امامے کی سٹڈی کرتے ہیں. پہلا سلاطین 7 باب کی آیت نمبر 51 ہے جی, ورس نمبر 51. اوکے. پہلی سلاطین 7 باب 51. سات کی 7 چیپٹر 7 ہے, 51 ورس ہے. اوکے جی, 7 باب کی کامن آیت. جی اوکے. یوں وہ سب کام جو سلیمان بادشاہ نے خداوند کے گھر میں بنایا ختم ہوا, اور سلیمان اپنے باپ داؤد کی مخصوص کی ہوئی چیزوں یعنی سونے اور چاندی اور ظروف کو اندر لایا, اور ان کو خداوند کے گھر کے خزانوں میں رکھا. آمین. اچھا جی, ہیکل کا جو خزانہ تھا وہ اصل میں جہاں رکھا جاتا تھا وہ رکھا جاتا تھا ٹروبن میں. ٹھیک ہے جی, یہ ایک ایسا ایریا تھا جو کہ ہیکل کا جو بالکل عہد کے صندوق کے جو پچھلے والا حصہ تھا نا, وہاں پہ رکھا جاتا تھا. تو اس کو خزانہ گاہ کہا جاتا تھا. اس کے لیے تصویر نمبر جوزف بھائی 1 لگا دیں ذرا. یہ آپ کو اوپر نظر بھی آ رہا ہوگا اس تصویر میں. میں لگا دیتا ہوں. لگا دیے, فہم بھی گئی ہے. اس کو تھوڑا زوم کرنا چاہیے. یہ جو لکھا ہے نا دا ہائی پریسٹ, اوپر لکھا ہوا ہے نا سب سے اوپر, تو ہاں یہ جی, جو دا ہائی پریسٹ لکھا ہوا ہے. ہاں, تو یہ ہائی پریسٹ یعنی انسان کا سر ہے, اور یہیں پر جو ہے خزانہ رکھا جاتا تھا. ٹھیک ہے جی, تو یہ وہ ایریا جس کو آپ نے بھی سلاطین میں پڑھا ہے. اب آتے ہیں تصویر نمبر 1 کی طرف. پہلے تو آپ خروج 28 باب کی آیت نمبر 4 اور 37 پڑھنی ہے. پہلے 4 پڑھنی ہے, اس کے بعد 37 پڑھ دینی. اوکے. خروج. اتنی دیر جوزف بھائی آپ تصویر نمبر 1 لگا دیں ذرا. اوکے جی, خروج میں آ گئے جی. چیپٹر. چیپٹر جی 28 ہے. اوکے 28 چیپٹر. پہلے 4 پڑھ دیتے ہیں جی, اس کے بعد جو ہے وہ اگلی پڑھ دیں گے. اور جو لباس وہ بنائیں گے یہ ہیں, یعنی سینہ بند اور افود اور خبا اور 4 خانے کا کرتا اور امامہ اور کمر بند, وہ تیرے بھائی ہارون اور اس کے بیٹوں کے واسطے یہ پاک لباس بنائیں, تاکہ وہ
میرے لیے کاہن کی خدمت کو انجام دیں. آمین جی. آمین. اب 37 پڑھ دوں ساتھ ہی. ہاں جی. اور اس کے بیلے فیتے سے نیلے فیتے سے اور اسے نیلے فیتے سے باندھنا تاکہ وہ امامہ پر یعنی امامہ کے سامنے کے حصہ پر ہو. آمین. آمین. اچھا یہ میں آپ کو بتا دوں کہ یہ جب امامہ باندھا جاتا تھا تو امامے پر سونے کا ایک پتھر باندھا جاتا تھا. سونے کا پتھر جو ہوتا تھا وہ اس پر لکھا ہوتا تھا خداوند کے لیے، یہوہ کے لیے مقدس. ٹھیک ہے نا جی. اور وہ پتھر ہوتا تھا سونے کا. کس چیز کا؟ سونے کا. سونے کا. اور سونا آپ کو پتہ ہے کہ وہیں پر خزانے میں رکھا جاتا تھا. سونا بھی خزانے میں رکھا جاتا تھا. تو یہاں بھی سر پر سونا لگا ہوا ہے. ٹھیک ہے نا. تو یعنی سونے کی جو جگہ ہے وہ کہاں پر ہے؟ سر پر ہے. اسی لیے ہیکل میں بھی جب سونا رکھا گیا تو ایسی جگہ پر رکھا گیا جہاں پر رکھنا چاہیے، کیونکہ سونے کی جو جگہ ہے وہ سر ہے. ٹھیک ہے نا جی. اچھا ایک اور چیز یہاں پر بتاتا چلا جاؤں کہ اکثر اوقات ایسا ہوتا ہے کہ جب آج کوئی مقدس سر ڈھانپتا ہے یا ٹوپی پہنتا ہے تو عبادت گاہوں میں اکثر جو ہے، جوزف بھائی وہ تصویر نمبر 1 لگائیں. ایک فائل دیکھیں ذرا، فائل کی طرف جائیں تو آپ کو پتہ چلے گا. تصویر نمبر 1. میں دیکھتا ہوں. ویسے جو بھی میں ٹھیک ہو گیا، میں پہنچ گیا. جی میں لگا دیتا ہوں. لیکن یہ سفیان بھائی کراپ نہیں ہوگی، یہ میں ایسے ہی لگا دیتا ہوں. دوسری طرف وہ کر دیں نا، وہ کر دیں روٹیٹ کر کے لگا دیں. نہیں کوئی مسئلہ نہیں، دیکھتا ہوں میں کہ خدا کرے گا اگر ایسی لگ جائے تو. ہاں ٹھیک ہوگی، اب سمجھ آ رہی. اچھا جی. تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ انسان کے سر کی پگڑی ہے، امامہ ہے. ٹھیک ہے نا جی. تو یہاں پر خزانہ جمع ہوتا تھا. وہ پنجابی جیسی بھی پوچھنے ہونے بعض دفعہ کہ عقل بڑی یا بھینس. تو اکثر کا جو لوگ ہوتے ہیں وہ کیا کہتے ہیں جی عقل بڑی ہے، جس سے بھینس، گائے، بیل، سونا چاندی سب خریدا جا سکتا ہے. آپ دیکھیں کہ دنیا کے اندر جتنی بھی دولت کمانے والے لوگ ہیں وہ سارے عقل سے کماتے ہیں، ذہن لڑاتے ہیں. ورنہ اگر محنت کی آپ بات کرو تو سب سے زیادہ جو محنت کرنے والا بندہ ہوتا ہے نا وہ کسان ہوتا ہے، یا وہ ہوتا ہے مزدور جو گھر تعمیر کرتے ہیں یا کنسٹرکشن کا کام کرتے ہیں. جی ہاں جی. تو وہ ان کی محنت بہت زیادہ ہے، لیکن سب سے زیادہ غریب وہ ہوتا ہے. تو امیری کا جو تعلق ہے وہ کس کے ساتھ ہے؟ دماغ وہ کے ہے ساتھ. دماغ کے ساتھ. بالکل. ٹھیک ہے. تو ساری دولت آپ دیکھ لیں کہاں رکھی گئی ہے؟ سر میں. خدا نے ہیکل میں بھی خزانہ وہیں پر بنایا جہاں ہونا چاہیے تھا. اور یہ اصل میں اسرائیل کے سر کا امامہ ہے، سر کی ٹوپی ہے، اور اس کے اوپر سونے کا پتھر لگایا گیا اور اس پر لکھا یہوہ کے لیے مقدس، یہوہ کے لیے مقدس. سو لہٰذا امامے کی طرف اگر آؤں تو مسیحت کے اندر جب کوئی ٹوپی پہنتا ہے نا جی، تو اس عبادت گاہ میں وہ چلا جائے تو انہوں کہتے ہیں یار تو اپنے سر تو ٹوپی لا دے. ٹوپی لا دے. ہاں ان سے پوچھو یار ٹوپی کیوں اتارنی ہے بھائی؟ اے جی اگر کوئی ٹوپی پاندہ ہے تو مسیح کی بے رمتی ہو جاتی ہے. پہلا کرنتھیوں 11 باب اس کی آیت نمبر 1 سے لے کر وہ 7-8 تک پڑھاتے ہیں. اب یہ حوالہ پڑھ دے، یہ بڑا دلچسپ ہے، یہ ذرا پڑھ کر اس پہ بات کرتے ہیں. پہلا کرنتھیوں 7 باب کون سے سفیان بھی بتایا آپ نے؟ پہلا کرنتھیوں 11 باب. 11 باب. میں ایک منٹ رکتا ہوں. 11 باب آیت نمبر کیا جی؟ 1 سے لے کے 7 تک کا ہے میرا حال میں نا، 8 تک. 7-8 تک پڑھ دیں. چلو اچھا جی. میں پڑھوں، آپ پڑھیں گے بھائی. جو مرد، ہاں جی میں صرف 2 منٹ. جو مرد سر ڈھنکے ہوئے دعا یا نبوت کرتا ہے وہ اپنے سر کو بے حرمت کرتا ہے، اور جو عورت بے سر ڈھنکے ہوئے دعا یا نبوت کرتی ہے وہ اپنے سر کو بے حرمت کرتی ہے، کیونکہ وہ سر منڈی کے برابر ہے. اگر عورت اوڑھنی نہ اوڑھے تو بال بھی کٹائے. اگر عورت کا بال کٹانا یا سر منڈوانا شرم کی بات ہے تو اوڑھنی اوڑھے. البتہ مرد کو سر ڈھانکنا نہ چاہیے کیونکہ وہ خدا کی صورت اور اس کا جلال ہے، مگر عورت مرد کا جلال ہے، اس لیے کہ مرد عورت سے نہیں بلکہ عورت مرد سے ہے. آمین. اچھا جی. بات یہ ہے کہ اکثر اس کو پڑھنے کے بعد یہ فتویٰ جاری کیا جاتا ہے کہ مرد کا سر جو ہے نا عبادت میں ننگا ہونا چاہیے. ٹھیک ہے نا، کہ پولوس نے منع کیا ہے. آپ یقین کریں اس حوالے کو آپ یونانی میں پڑھ لیں
تو آپ کو پتہ چلے گا کہ پلوس نے کبھی یہ بات کی نہیں، یہ بات نہیں کبھی پلوس نے کی۔ یہاں جو یہ لفظ لکھا ہوا ہے نا کہ مرد کا سر نہ ڈھانکا ہونا چاہیے، یہاں پر یہ یونانی لفظ جو ڈھانکنے کے لیے استعمال ہوا ہے وہ ہے کاتا کلپتو۔ اب کاتا کلپتو کا ترجمہ جو ہے وہ ہرگز بھی سر ڈھانپنا نہیں ہوتا، کبھی نہیں ہوتا۔ بے شک اسٹرانگ نکال کر یہاں لگا دیں، آپ دیکھ لیں، بے شک سب کو دکھا بھی دیں آپ۔ کاتا کلپتو کا معنی ہوتا ہے نیچے کو سر ڈھانپنا یا نیچے کو کور کرنا، چہرے کو کور کرنا۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہاں سیاق و سباق ٹوٹ رہا ہے۔ سیاق و سباق کس طرح سے ٹوٹ رہا ہے؟ اگر میں اس حوالے کو نکال کر آپ کو پڑھاؤں جیسے کہ اس کو پڑھنے کا حق ہے، تو آپ کو پتہ چلے گا یار سیاق و سباق ٹوٹ رہا ہے ادھر۔ ایک منٹ جی، وہ کہتا ہے میں تمہاری تعریف کرتا ہوں کہ تم ہر بات میں مجھے یاد رکھتے ہو، اور جس طرح میں نے تمہیں روایتیں پہنچا دیں تم اسی طرح ان کو برقرار رکھتے ہو۔ تو کچھ روایتیں ہیں جو عبادت کی روایتیں ہیں وہ ان کو پہنچا رہا ہے، جو کہ یہودی روایات ہیں۔ ٹھیک ہو گیا جی، سیاق و سباق یہ بتا رہا ہے۔ پھر وہ آگے بڑھتا کہتا ہے پس میں تمہیں آگاہ کرنا چاہتا ہوں کہ ہر مرد کا سر مسیح، ہر مرد کا سر مسیح ہے، اور مسیح ہر مرد کا سر مسیح اور عورت کا سر مرد اور مسیح کا سر خدا۔ اب جو یہاں ترتیب ہے وہ یہ ہے کہ اگر مرد کا سر مسیح ہے اور مرد کا سر ڈھک جاتا ہے تو مسیح کی بے حرمتی ہوتی ہے، تو اسی طرح عورت کا سر بھی تو مرد ہے، تو بھائی عورت کا سر ڈھنکا جائے گا تو پھر بھی تو بے حرمتی ہونی چاہیے۔ سیاق و سباق تو ٹوٹ جاتا ادھر ہی۔ عورت کو کہا گیا تو نے اپنا سر ڈھانکنا ہے، اور اس کے بعد یہ لکھا ہے کہ مسیح کا سر خدا ہے۔ اس کا مطلب کیا ہوا کہ مسیح کا سر بھی ڈھانکا ہونا چاہیے پھر، ورنہ خدا کی بےزتی ہو جائے گی۔ مسیح کا سر ڈھانکا نہیں ہونا چاہیے، بلکہ ہاں ڈھانکا نہیں ہونا چاہیے، ننگا ہونا چاہیے، جبکہ بائبل مقدس یہ بتاتی ہے کہ اس کے سر پر تاج ہے۔ ٹھیک ہے، اچھا، جو مرد سر ڈھانکے ہوئے دعا یا نبوت کرتا ہے وہ اپنے سر کو بے حرمت کرتا ہے۔ یہ 4 آیت میں سے آپ یونانی لفظ جو ہے کاتا کلپتو دیکھ سکتے ہیں، جس کا مطلب ہرگز بھی سر ڈھانکنا نہیں ہے۔ آگے وہ وجہ بتاتا ہے، آگے وجہ کیا بتاتا ہے؟ اور جو عورت بے سر ڈھنگ کے دعا یا نبوت کرتی ہے وہ اپنے سر کو بے حرمت کرتی ہے، کیونکہ وہ سر منڈی کے برابر ہے۔ اگر عورت اوڑھنی نہ اوڑھے تو بال بھی کٹائے۔ اگر عورت کا بال کٹانا یا سر مڑانا شرم کی بات ہے تو اوڑھنی اوڑھے۔ البتہ 7ویں آیت، مرد کو اپنا سر ڈھانکنا نہ چاہیے۔ ریزن سنیں اس کا، ریزن کیا بتاتا ہے؟ کیونکہ وہ خدا کی صورت اور اس کا جلال ہے۔ چلیں جی، میرا ادھر سوال ہے ان سارے لوگوں سے جو مرد کے سر ڈھانپنے کے خلاف ہیں، وہ سارے لوگ مجھے یہ بتا دیں کہ بھائی اوپر بات ہو رہی ہے مرد سر نہ ڈھانکے، تو وجہ بتا رہا ہے کیونکہ وہ خدا کی صورت ہے۔ یہ کیوں نہیں کہہ رہا کہ بھائی کیونکہ وہ خدا کا سر ہے؟ یہ کیوں کہہ رہا ہے کہ بھائی وہ خدا کی صورت ہے؟ بات تو سر ڈھانکنے کی ہو رہی ہے، صورت ایک دم میں کہاں سے آ گئی؟ بات کو سمجھ رہے میری؟ خیال میں اس کو دوبارہ ذرا ریپیٹ کر دیں پلیز، یہی لفظ جو ہے نا دوبارہ ریپیٹ کر دیں، مجھے ذرا اس کی صحیح طرح ڈپتھ سمجھ نہیں آئی۔ وہ کہہ رہا ہے البتہ مرد کو اپنا سر نہ ڈھانکنا چاہیے، کیونکہ بات سر کی ہو رہی ہے تو بات سر پہ ہی رہنی چاہیے اب۔ ٹھیک ہے نا؟ ٹھیک ہے، وہ یہ نہیں کہتا، آیت نمبر 7 ہے جی، وہ یہ نہیں کہتا کہ مرد کو، کیونکہ وہ مرد خدا کا سر ہے، بلکہ وہ کہتا ہے البتہ مرد کو اپنا سر ڈھانکنا نہ چاہیے کیونکہ وہ خدا کی صورت اور اس کا جلال ہے۔ حیرت کی بات ہے، ایک دم وہ صورت پر آ جاتا ہے، پیچھے سر ہے اور آگے ایک دم کیا کہاں آ جاتا ہے؟ وہ صورت پہ آ گیا، صورت پہ آ گئی۔ یار بات تو سر کی ہو رہی ہے، صورت کی کدھر سے آ گئی بیچ میں؟ آپ کو نہیں لگ رہا کہ سیاق و سباق ٹوٹ گیا؟ سفیان بھائی، مدعا یہاں پر یہ ہے کہ جو آگے تک پورا اپنے چہرہ نہیں ڈھانکنا، آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں نا؟ ہاں جی، آپ دیکھ لیں، یونانی بھی نکال کر دیکھ لیں، آپ ان کو یونانی نکال کر دکھا دیں۔ یہاں جو یونانی مصطفیٰ صاحب، آپ جب بائبل پڑھیں گے نا تو آپ کو نئی نئی چیزیں ملیں گی۔ مسئلہ یہ ہے چونکہ آپ لوگ بائبل کو نہیں پڑھتے تو اس لیے آپ کو نئی بات لگتی ہے، آپ کے لیے نہیں ہونی کیونکہ آپ نے بائبل کو نہیں پڑھی۔ جی اچھا، اب یہاں پر پلوس رسول جو بات کر رہا ہے نا، بیسیکلی وہ یہ کر رہا ہے، جب آپ یونانی لفظ کاتا کلپتو دیکھیں گے نا تو یونانی لفظ یہاں پر اصل میں یہ کہہ رہا ہے کوئی مرد اپنا سر نیچے کو نہ ڈھانکے۔ اس کے کہنے کا مطلب ہے کہ تمہارا سر اس طرح سے نہ ڈھکا ہو کہ تمہارا چہرہ چھپ جائے۔ وہ یہ کہہ رہا ہے کیونکہ تم خدا کی صورت اور اس کا جلال ہو۔ وہ کہہ رہا ہے تمہاری جو صورت ہے نا وہ خدا کی صورت پر بنی ہوئی ہے، اس کو نہ ڈھانپنا۔ تو وہ سر ڈھانکنے کی بات نہیں کر رہا، بیسیکلی وہ کہہ رہا ہے اپنا چہرہ نہ ڈھانپنا۔ اوکے، پوائنٹ نوٹڈ۔ ٹھیک ہے نا جی، بات یہ ہو رہی ہے۔ تو سر ڈھانکنے سے تو بائبل نے کبھی منع ہی نہیں کیا۔
اب میں آتا ہوں جو بضد ہیں کہ جی نہیں جی ضیاء پلوس نے سر ڈھانکنے سے منع کیا ہے. اور بھائی پہلی بات تو یہ ہے کہ آپ یسوع کی دلہن ہے یا نہیں؟ مرد عورت جتنے بھی ہیں کہ نہیں؟ بالکل ہے بالکل ہے. تو یار کہیں تھی دلہن سر ننگا لے کے لگی پھر دی عورت نے ہوگا میں سر ٹکے. ٹھیک ہے نہیں. دوسری بات، بائبل مقدس نے خروج کی کتاب میں ابھی آپ نے حوالہ پڑھا کہ لاوی کی عزت اور زینت ہے امامہ. تو بھائی عہد جدید میں آ کر یہی امامہ یا یہی ٹوپی بیچتی کیسے بن گئی؟ کیا کیا خدا دو طرح کا ہے؟ خدا اپنے ارادے بدلتا رہتا ہے یا خدا کا کلام جو ہے اس کے اندر تضاد ہے؟ کبھی وہ کسی چیز کو عزت کہتا ہے پھر اسی چیز کو بعد میں بیزتی بھی کہنا شروع کر دیتا ہے. تو کیا قوموں میں کنفیوژن نہیں ہو جائے گی؟ قومیں پہلے ہی آپ کی کتاب کو نشانہ بنا دی ہیں. تو بات یہ ہے کہ کوئی تضاد نہیں ہے. خدا نے اس کو جب عزت کہا ہے تو وہ عزت ہی ہے. آج بھی مرد کی عزت اس کی پگڑی ہوتی ہے. یہ نیچرلی انسان کے اندر یہ بات خدا نے رکھ دی ہے. آج بھی آپ پنجاب سائڈ پر چلے جائیں نا، وہ جٹ زمیندار چودھری وغیرہ جو ہوتے ہیں وہ جب کسی بات پر آ جائے نا تو کسی کو منانے پر آ جائیں تو وہ پگڑی اتار کر پاؤں کے نیچے رکھ دیتے ہیں. کہتے ہیں یار ہوں میری عزت ہی تیرے پیروں سے. اور لوگ شرم کے مارے جو ہیں وہ کراس ہی نہیں کرتے وہ پگڑی کو. کہتے ہیں نہیں یار ہونے نے سارا کچھ اپنا ساڑھے کے رکھتا ہے. وہ پگڑی کو لوگ دولت اور یہ وہ اس سے بھی بڑا مانتے ہیں. اچھا اب آتے ہیں ایک اور چیز کی طرف. پھر بھی کوئی بات ضد ہے تو بھیا مجھے یہ بتاؤ، مکاشفہ کی کتاب میں 24 بزرگ اپنے سر پر تاج رکھ کر برا کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں. ٹھیک ہے، اور لو جی وہ برا کے سامنے بیٹھ کے وہ بےزتی کری جا رہے ہیں سر ٹک کے. سوال تو یہ پیدا ہوتا ہے، یہ تو عہد جدید ہی ہے نا. عہد جدید میں آپ دیکھ لیں کہ 24 بزرگ اپنے سر پر تاج رکھ کر بیٹھے ہوئے ہیں اور وہ اپنے تاج اس کے قدموں میں ڈال کر کہتے ہیں کہ یہ سب کچھ تیری طرف سے ہے، یعنی تو نے ہی ہمیں دیے ہیں کہ ہم نے یہ پہنے ہوئے ہیں. ٹھیک ہے نا جی. وہ اقرار کرتے ہیں کہ عزت دولت حشمت قدرت سب تیری طرف سے ہے. اس کی تمجید کر کے کہتے ہیں. وہ اس کے قدموں میں اس لیے ڈالتے ہیں، وہ اظہار کر رہے ہوتے ہیں کہ یہ تیری طرف سے آیا ہے، یہ تو نے ہمیں دیا ہے، اس لیے ہمارے سروں پر سجے ہوئے ہیں یہ. ٹھیک ہے نا جی. پھر اس کے بعد بائبل پھر یہ بھی کہتی ہے، جناب مسیح کہتا ہے جو کوئی وفادار رہے اور جان دینے تک وفادار ہے تو میں اسے زندگی کا تاج دوں گا. لو جی آپ پہ سر ٹکی جا رہے ہیں یسو. ہوں اتنے کی کرنا پائے یسو نو پھر منع کرو سارے کہ یسو تیری بےزتی ہو جائے گی، سر دے کو تاج شاہ جا چڑیا تو کیوں جوزف بھائی جی. تو پھر یسو نو منع کرو بھائی. یسو نو بھی سکھاؤ. سانو کیوں سکھان دے ہو صرف آ کے سانو کہتے سر ٹوپ. اچھا میں اکثر ایسا ہوتا ہے میں ویڈیو بناتا ہوں نا تو میرے سر پر نا وہ ہوتی کپا ہوتی ہے تو اکثر لوگ مجھے فون کر کے بھی پوچھتے ہیں سر وہ تسی ٹوپی کیوں پائی سی؟ میں کہ کی ہو گیا یار میں ٹوپی پائی ہے. حالانکہ حارث بھائی آپ جا کر ٹائی کی اسٹڈی کریں ذرا. 18ویں صدی میں ٹائی جو ہے وہ سانپ کے نقشے پر بنائی گئی تھی. اب بے تحاشا پادری حضرات گلے میں سانپ پہن کے باتیں کرتے ہیں اور یہی ٹوپی سر تک رکھ لیے جناب اتنا لگ گلا مچ جاتا ہے. وہ 30 روپے کی ٹوپی جناب پریشان کر رہی ہوتی سارے. سمجھ رہے؟ تو بیسیکلی حقیقی مسیحیت جو ہے وہ یہ ہے کہ اس میں سر ڈھانپنے سے ممانت نہیں ہے. یہ روایتی مسیحیت نے یہ ساری روایتیں بنائی ہوئی ہیں. بائبل نے کبھی آپ کو منع نہیں کیا. یہ سسٹم وائز مسیحیت کے اصول ہیں، ببلیکل مسیحیت کے یہ اصول نہیں ہے. ٹھیک ہو گیا جی. یعنی ٹیمپل پر تو امامہ تھا. ہم آج کل اپنے آپ کو ہیکل کہتے ہیں سارے. اور بھائی بائبل سے کیڑی ہیکل ہے جی جہاں سیری کو نہیں، سر تے امامہ ہی کو نہیں. آپ دیکھ لیں ہیکل کے اندر آپ کو نقشہ نظر آ رہا ہے نا امامے کا، باقاعدہ ہیکل میں نقشہ ہے امامے کا. کیا کہتے ہیں آپ؟ بالکل. یہ بٹی صاحب کو ہی آئے اوپر لینا ان کو لے لیں دیکھ لیتے ہیں کون ہے. اچھا آپ دیکھ لیں کہ ہیکل کے اندر جو ہے وہ باقاعدہ امامے کا نقشہ دیا گیا ہے. لیکن آج ہم سب اپنے آپ کو ہیکل کہتے ہیں اور امامہ اتار کر پھینک دیا، یعنی ہم نے کپا اتار کر پھینک دیے. ہم اسے لینے کے لیے تیار ہی نہیں ہے. ہم اس پر بحث مباحثے کرنا شروع کر دیتے ہیں. آپ دیکھ لیں لوگ جو ہیں وہ ہمیں غلط کہنا شروع کر دیتے ہیں، بدعتی کہنا شروع کر دیتے ہیں. وہ کہنا شروع کر دیتے ہیں جی یہ یہودی نے فلانے نے فلانے نے اپنے وہ فتووں کا جو تھیلا ہوتا ہے نا، تھیلا بورا جو ساتھ لائے ہوتے ہیں اس میں سے فتوے نکال کر لگائے جاتے ہیں. لیکن بات کی گہرائی اور اس کی
जो पीछे टीचिंग होती है, बुनियाद होती है, उसको समझने की हरगिज कोशिश नहीं करते। असल में यहाँ सबको अपने चर्च की फिक्र पड़ी होती है, अपने एक मजहबी इक़्तिदार की फिक्र पड़ी होती है, बराडों की फिक्र पड़ी होती है कि मेरी बराड़ तो टुट के बंदे उधर ना किते टुट जाए, ਭਾਜੀ ਚੰਨਿਆਂ ਦੀ ਤੇ ਦਾਜੀਆਂ ਦੀ ਫਿਕਰ दाज यकियां की फिक्र पई होती है। मसला भट्टी तो साहब ये जरा है हेलो हाय कर लेते हैं भट्टी साहब जी। शालोम अल मसीह जी। जी लॉर्ड मसीह खुदा में आपकी सलामती। आपके इस्लाम जी। भट्टी साहब कोई सवाल करना चाह रहे हैं या हम कंटिन्यू करें? जी जी सर आप कंटिन्यू करें, चलिए, ठीक हो मैं कलाम सुनूंगा। बस ठीक हो गया। मैं बहुत शुक्रिया सर, मोहब्बत का बहुत जी, शुक्रिया। ठीक है। तो बात यह है कि देखें, जब भी खुदावन का कलाम आप पढ़ते हैं, सुनते हैं, तो उसको कभी भी आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट ना देखें, उसको लाजमी तौर पर कॉन्टेक्स्ट के साथ पढ़ें, उसके असल मतन को लाजमी छेड़ें, उसको देखें, पढ़ें। अब मुसीबत तो ये है कि जिन्हों असल मतन पढ़ना नहीं ना आंदा, वो जो झूठा पैदा ਹੁੰਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ ਜੀ ਅਸਲ ਮਤਨ ਨੂੰ ਛੱਡੋ, ਤੁਸੀਂ ਗਲਤ ਹੋ, ਬਸ ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ ਗੌਰ ਕਰੋ, ਤੁਸੀਂ गलत जो मैं कह दिया ना, उर्दू वाले देखो सिर्फ। मैं अक्सर औकात कहता हूँ कि भैया अब आपको ना इब्रानी आती है ना यूनानी आती, तो मेरा कसूर है? मैंने कहा था कि आप ना पढ़ो भाई, आपको पढ़ना चाहिए था ताकि आप बात की हकीकत को, उसकी गहराई को समझ सकें। अब हमने यूनानी में से देख लिया कि यार इसका तर्जमा जो है वो काता कुलुप्तो का कभी भी सर ढांपना नहीं है। असल में पलूस वहां चेहरा ढांपने से मना कर रहा है, मर्द को सर ढांपने से तो मना कर ही नहीं रहा। और असल में वहां कपड़े की बात भी नहीं हो रही, वहां लंबे बालों की बात हो रही है। पूरा नीचे तक पड़े ना तो आगे बात बालों की छिड़ जाती है, क्योंकि जब लंबे बाल यहूदियत में रखे जाते थे तो वो मर्द के चेहरे के आगे आते थे, चेहरा उससे छुपता था, इसलिए मर्द को छोटे बाल रखने के लिए कहा गया, और इतने बाल रखने के लिए कहा गया कि सिर्फ वो गर्दन तक आए, चेहरे की तरफ ना आए, चेहरा जो है ना वो क्लोज ना करें, क्योंकि जो चेहरा है वो बेसिकली खुदा की सूरत पर बना है और वो खुदा का जलाल है। उससे खुदा की जो है वो खुदा ने उसको बनाया अपनी सूरत पर ताकि इंसान जान सके कि खुदा कैसा है। सो पलूस ने ये रीज़न बताया कि भाई आपने क्यों अपना चेहरा नहीं ढांपना। सर की तो बात नहीं उसने की कि सर नहीं ढांकना, उसने तो ये कभी कहा ही नहीं। आप काता कुलुप्तों की जाकर तहकीक कर लें। अब आपको नहीं काता कुलुप्तों का पता, आपको काता कुलुप्तों की समझ नहीं है, तो पॉइंट मैं की करा ਹੁਣ ਮੇਰਾ ਕੀ ਕਸੂਰ ਹੈ? ਸਾਨੂੰ ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਦੇ ਰਹੇ? ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹਿਆ ਭਾਈ, ਅਸੀਂ ਮਿਹਨਤ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਪੜੋ। ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੀ ਜਹਾਲਤ ਦਾ ਭਾਈ ਅਸੀਂ ਠੇਕਾ ਤੇ ਨਹੀਂ ਨਾ ਲਿਆ। क्या ख्याल है? सही हो गया भाजी, सही हो गया। तो भाई हमें तो दोष ना दो आप कि नहीं जी नहीं इंज नहीं इंज। ओ भाई ये इंज नहीं है, किसी दलील ना साबित करो ना। मेरा लिखी जाना बिदअत है, गलत है, सही नहीं है यार, ये क्या बात है? ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਖੁਦਾ ਦੇ ਰੂਹ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਖੁਦਾ ਦੇ ਰੂਹ ਨੇ आज तेन खुदा हाँ जी, खुदा की रूह है। अच्छा हारिस भाई, खुदा की रूह भी ना आनन फानन मिलती है, पता है, 1 मिनट के अंदर। 1 सेकंड लगता है ਤੁਹਾਨੂੰ। तो एक हैकल जो है भाई, जो खुदा ने हैकल बनाई है, उसका तो अमामे का नक्शा भी दिया खुदा ने। ठीक हो गया? तो एक बाकायदा है। हाँ जी, अभी तो मैंने सिर्फ अमामा शुरू किया, अभी तो अंदर जाना, मैंने पूरी हैकल पढ़ानी है आपको, गुर्दे शुर्दे पता नहीं की बहाना है। सो पॉइंट नंबर 2 जी, हैकल की आंखें। पॉइंट नंबर 2, आंखों की तरफ आते हैं। पहला सलातीन उसका 6 बाब आयत नंबर 23 था 28 पढ़े। ओके जी, पहला सला 3 6 बार। जोसेफ भाई तस्वीर नंबर 2 लगा दें जरा। ये सनी भाई पढ़ना चाह रहे हैं, इनको अगर ले सकते हैं तो ले लें सनी भाई को। पहला सला 3 6 आज जिसने रिक्वेस्ट डालनी है डाल दे। सनी भाई डालेंगे रिक्वेस्ट आ जाओ ऊपर, ये हमारे भाई क्वेश्चन करेंगे, इनको समझ आएगी तो। ओके जी, 6 चैप्टर आ गया जी। जी जी, जोसेफ भाई को तस्वीर लगा दें जरा। मैं लगा देता हूँ, वो पढ़ने दो, मैं लगा देता हूँ। अच्छा 6 बाब की कौन सी आयत है जी? किस 6 बाब की आयत नंबर है जी 23 से लेकर 28 तक। ओके जी, 23 से 28 तक। इसको जरा जूम करके लगाएं। जूम पढ़ना कर शुरू चलो करते जूम कर दे। और इल्हाम गाह में उसने जैतून की लकड़ी के 2 करोबी 10-10 हाथ ऊंचे बनाए, और करोबी का एक बाजू 5 हाथ का और उसका दूसरा बाजू भी 5 ही हाथ का था। एक बाजू के सिरे से दूसरे बाजू के सिरे तक 10 हाथ का फासला था, और 10 ही हाथ का दूसरा करोबी था। दोनों करोबी एक ही नाप, एक ही सूरत के थे। एक करोबी की ऊंचाई 10 हाथ थी और इतनी ही दूसरे करोबी की थी। और उसने दोनों करोबियों को भीतर के मकान के अंदर रखा, और करोबियों के बाजू फैले हुए थे, ऐसा कि एक का बाजू एक दीवार से और दूसरे का बाजू दूसरी दीवार से लगा हुआ था, और उनके बाजू घर के बीच में एक दूसरे से मिले हुए थे। और उसने करोबियों पर सोना मंढा, और उसने इस घर की सब दीवारों पर गिर्द गिर्द अंदर और बाहर करोबियों और खजूर के दरख्तों और खुले हुए फूलों की खुदी हुई सूरतें कुंदा की। आमीन आमीन जी। 1 मिनट मैं आपको ना जूम करके भेज
یہ خالی آپ کو آنکھوں کی چاہیے؟ پتا نہیں کتنے چلے گئے نے تھلے بھی ایک بھائی جڑے نے وہ بڑے نعرے پہ مارتے سن کہہ رہے سن ربی شاول نے کہیں پہ اپنے آپ کو رسول نہیں کہا. یار ایسے ایسے نمونے ہمیں ملتے ہیں نا, آپ یقین کریں مسلمانوں میں بھی بڑے بڑے نمونے آئے ہوئے ہیں. وہ ایپ ڈاؤن لوڈ کر کے وہ آ جاتے ہیں ہمارے ساتھ مناظرے کرنے. میں نے بائبل کا ایپ ڈاؤن لوڈ کر لیا, میں نے 2 پیدائش کے باب پڑھ لیے ہیں, میں نے پیدائش پہلا دوسرا باب پڑھ لیا, میں آگے سفیان بھی میں لگاتا ہوں. آج کل پرسوں نا ایک بندہ چھڑیا ہے عثمان جان, جانتے ہو تسی عثمان جان؟ او ہاں, اس کی ایک دفعہ میں نے سفیان بھائی نے کی تھی, کلاس لی تھی. کہتا ہے ایبینائٹس کے اوپر بات کرنا تھا نا. اور میں اس لیے سفیان پہ زیادہ زوم کر رہا تھا کیونکہ اس پہ ٹک ٹاک پہ وہ کٹ جاتی ہے تصویر نا. بس ٹھیک ہے وہ جو مین چیز تھی وہ میں دکھانا چاہ رہا ہوں. اچھا, میں اس کو اور اینگل سے بھی اس کو کاٹ لیتا ہوں نا. پہلے سینٹر کا حصہ جو ہے وہ لگانا ہم نے, پھر اس کے بعد وہ لگانا. میں ایک ایک کر کے 2 تصویریں بنا دیتا ہوں ان کی. اصل میں چاہ رہا ہوں یار بات سمجھ آ جائے نا کہ ہم سمجھانا کیا چاہتے ہیں. جو بھی انہوں نے فتویٰ دلایا 2-3 دن ہو گئے. اصل میں یار بات پتہ کیا ہے, میری بات سنیں یار. میں اصل میں نا اپنے مسیح بہن بھائیوں سے نا محبت کرتا ہوں, لیکن میں چاہ رہا ہوں کہ ہم جو ہے نا کسی پاسے لگی ہے یار, یہ کسی پاسے نہیں لگن دیں نہیں لگنا کہندے تو پہاڑ تے جاتے تھلے بت پرستی شروع کر دیندے ہیں. وہ آندے نے وہ کہتے ہیں فلانے کی براٹ پہ نہ جاؤ, ڈھمکانے کی براٹ پہ نہ جاؤ, وہ فیمس ہونے کے لیے آئے. اور جاؤ یار, یہ سارے کام ہم نے کر کے دیکھ لیے, ہم بڑے پرانے پاپی ہو گئے, ہمیں اب ضرورت کوئی نہیں رہی ان سب چیزوں کی. آپ دیکھیں, آپ حارث بھائی آپ خود دیکھ لیں ٹک ٹاک کے اوپر ہم لوگ کتنا کو آتے ہیں, بہت کمی. ہم اتنا ٹائم نہیں ملتا واقعی کہ ٹک ٹاک کے اوپر آ کے اور اپنا یہ ہوتا ہے کہ یار ٹک ٹاک. میرے کو تہاڈے پرسنل نمبر بھی تے نہیں ہے, میں تھانوں فون کرنا سی, میں سفیان بھائی نوں فون کرنا سی, لیکن وہ تسی آئے نہیں ٹک ٹاک تے دوبارہ. اچھا جی, میں نمبر آپ لے لیں. نمبر جوسف بھائی دے دیں حارث بھائی کو, اپنا بھی میرا نمبر لے لیں جی. وہ نمبر آپ پرسنل میں دیں مجھے اپنا, میں پرسنل کر دوں گا آپ کو. آپ جو ہے نا لے لو حارث بھائی. ٹھیک چکا جا یار میں کی غلط گل کیتی, میں کیا لے لو بھائی. مہربانی. ہاں جی بھائی, اگر غلطی ہو گئی تے معذرت. سوری سر. نمبر میں دیتا ہوں آپ کو حارث بھائی اپنا. جوسف بھائی نہیں لگ رہی تصویر ٹک ٹاک پہ شاید بول نہیں سکتے نمبر نا. نہیں ہم نے بولنا بھی نہیں ہے. آپ بولو بھی نہ, فائدہ کوئی نہیں جی. میرے خیال نہیں لگ رہی. سفیان بھائی ابھی نہیں لگ رہی, تھوڑی دیر میں بعد میں لگا دیتا ہوں. ابھی نہیں لگ رہی, میں نے کوشش کی, وہ نہیں لگ رہی. وہ سائز کا مسئلہ ہے. وہ جو سب سے پہلے آپ نے لگائی تھی نا جس میں سب کچھ ہو رہا تھا, وہ لگا دیں. ایک منٹ رک جا, میں کام کرتا ہوں. میں نا اس کو کیمرہ کھول کے میں پی ڈی ایف تھوڑا سا تھوڑی دیر کے لیے چلا دیتا, ہلکا سا خالی تصویر کے لیے وہاں پہ لگا دیتے ہیں. آپ بات کریں اتنی دیر, یہ میں نے تھوڑی سی تو لگائی بھی نا تصویر. اچھا بات یہ ہے آپ یہ دیکھ لیں کہ جو ہمارے جو یہ آئی بروز ہوتے ہیں نا, ٹھیک ہے نا, یہ ایک دوسرے کے ساتھ اوپر سے جڑے ہوئے ہیں, اور اس کے بعد اس کے نیچے ہماری پلکیں ہوتی ہیں, ٹھیک ہے, اور پھر ہماری نوز ہے, ٹھیک ہے. آپ کو پتہ ہے کہ ایک کروبی کے کتنے پر ہیں؟ 2 پر ہیں. ایک روبی کے 2 پر ہیں اور دونوں کروبیوں کے 4 پر ہیں. اسی طرح آپ دیکھ لیں, اوپر ایک ایک آئی بروز ہے اور نیچے جو ہیں وہ پر ہیں ہماری آنکھوں کے. تو یہ بیسیکلی آنکھوں کی نمائندگی کرتے ہیں. اور ہیکل میں جو صندوق جب رکھا گیا تھا نا چوبوں کے ساتھ, تو اس کو یوں رکھا گیا تھا, یہ سامنے آپ کی تصویر شو ہو رہی ہے. اگر یہ زوم ہو جاتی تو میں آپ کو دکھاتا کہ ہماری نوز کے 2 سوراخ ہیں. یہ ہیکل کی 2 اس کے عہد کے صندوق کی 2 چوبیں ہیں, ٹھیک ہے. اور اس کے پیچھے جا کر ہمارا سارا دماغ ہے, ذہن ہے, اور لکھا بھی ہے کہ میں اپنے آئین تیرے ذہن نشین کروں گا, تیرے ذہن میں لکھوں گا. اور ذہن کا تعلق ڈائریکٹلی ہارٹ کے ساتھ ہے. اور
हार्ड पर भी तोरा लिखी हुई है। सुफियान भाई, लेफ्ट होके ना मैं दोबारा ऐड होता हूँ, मुझे दोबारा ऐड कीजिएगा। अच्छा सुफियान भाई वर्शिप सॉन्ग आए, इनको भी ले लीजिएगा। अच्छा ओके, वेलकम बैक जोसेफ भाई। नहीं, और तो कोई नहीं आया, बस जोसेफ भाई हैं। नहीं, इससे ना पता नहीं क्या मसला बन रहा है, बैक कैमरा नहीं खुल रहा मेरा, नहीं तो मैं वो दूसरे आईडी से मैं देखता हूँ अगर बैक कैमरा खुल जाए तो। तो ये अभी तो पॉइंट 2 हमने शुरू किया है, तो काफी वक्त हो गया। अच्छा, ये 2 करूबी जो आपने भी पढ़े हैं बाइबल में से, ये जी। बेसिकली अहद के संदूक के इर्द और गिर्द हैं, ठीक है, और परों के साथ हैं। उसके बाद आप देख लें कि अहद के संदूक में 2 चोबे लगी हुई हैं, ठीक है। तो ये 2 चोबे हमारी नोज को पेश करती हैं, यानी 2 सुराख हैं हमारी नोज के। उसके बाद अहद के संदूक के जो ऊपर 2 करूबी हैं, ये हमारी बेसिकली परों को पेश करते हैं, ये आइस ब्रो जो हैं, और इसकी बड़ा कर तरह दिया सुफियान भाई मुझे। हाँ जी, ये इसको बड़ा करें, ठीक है ना जी। ये देखें, आपको 2 स्टार नजर आ रहे हैं ना अहद के संदूक के, एक इधर है और एक इधर है, ये होली ऑफ हिल्स। हाँ, तो ये 2 आंखें हैं, ये 2 करूबी हैं, 2 आंखें बनी हुई हैं, ओके। ठीक है। ये 2 चोबे जो है अहद के संदूक की, ये नोज का काम करती हैं, ठीक है। जोसेफ भाई इसको थोड़ा सा ऊपर करें, नीचे एक और तस्वीर है, वो भी तस्वीर नंबर 2 है, ताकि इसको हम सही से दिखा सकें। हाँ जी, ये टेंपल में जब है संदूक रखा गया था ना, खैमा इज्तिमा में दूसरे रुख कर रखा गया था, लेकिन टेंपल में ये सीधा रखा गया था। बाज लोग ये समझते हैं कि टेंपल में जो अहद का संदूक है वो खैमा इज्तिमा की तरतीब पे रखा गया था, ऐसा नहीं है। ये टेंपल इंस्टीट्यूट भी इस बात को तस्लीम करता है कि उसको सीधा रखा गया था। राइट। अच्छा, ये जो 2 चोबे हैं ना, ये डायरेक्टली टच थी उनके साथ, 2 तख्तियों के साथ। आप ये नक्शे में भी देख सकते हैं। और अहद के संदूक पर जो 2 कुरूबी हैं, उनकी निगाहें डायरेक्टली तोरा पर थी, ठीक है, उनकी निगाहें तोरा पर थी। तो इसी तरह जो शख्स टेंपल होता है ना, जो अपने आप को टेंपल कहता है, उसकी आंखें कभी भी खुदा की शरीयत से इधर उधर नहीं हटती, वो खुदा की शरीयत पर रहता है। इसलिए जशवा को ये कहा गया था कि तू दिन रात मेरी शरीयत पर ध्यान रखना, ठीक है, उससे दाएं ना बाएं, इधर उधर ना मुड़ना। इसलिए ज़बूर 1 के अंदर भी ये लिखा हुआ है। अगर ज़बूर 1 पढ़ दें तो ज़बूर 1 में एक चीज़ लिखी हुई बड़ी प्यारी लिखी है, वो ज़रा पढ़ दें। जी, ज़बूर 1 पूरा पढ़ना? हाँ, पहले ऐसे ज़रा पढ़ना शुरू करें। मैं पढ़ देता हूँ। ओके। मुबारक है वो आदमी जो शरीरों की सलाह पर नहीं चलता और खताकारों की राह में खड़ा नहीं होता और ठट्ठाबाजों की मजलिस में नहीं बैठता, बल्कि खुदावंद की शरीयत में उसकी खुशनुदी है और उसकी शरीयत पर दिन रात उसका ध्यान रहता है। वो उस दरख्त की मानिंद होगा जो पानी की नदियों के पास लगाया गया है, जो अपने वक़्त पर फलता है और जिसका पत्ता भी नहीं मुरझाता। सो जो कुछ वो करे बावर होगा। शरीर ऐसे नहीं, बल्कि वो भूसे की मानिंद है जिसे हवा उड़ा ले जाती है। इसलिए शरीर अदालत में कायम रहेंगे, ना कि खताकार साधकों की जमात में, क्योंकि खुदावंद साधकों की राह जानता है पर शरीरों की राह नबूद हो जाएगी। आमीन जी, आमीन। सो लिखा है कि उसका ध्यान दिन रात की कहाँ पर रहता है? खुदावंद की शरीयत पर। तो अगर हम खुदा का टेंपल हैं, हम खुदा का मकदस हैं, तो हमारी तो दिन रात निगाहें खुदा की शरीयत पर रहनी चाहिए, क्योंकि टेंपल का तो नक्शा इसी तरह बनाया गया है कि जो टेंपल की आंखें हैं वो डायरेक्टली किसको देखती हैं? हर वक्त किसकी तरफ देखती रहती है? तौरात को देखती रहती हैं। बिल्कुल। तो ये तो हैकल का नक्शा बताता है कि भाई जो करूबी थे वो दिन रात उनकी निगाहें, जो उनका मुंह ही उस तरफ था, वो डायरेक्टली तौरा देखते रहते थे। तो इसलिए असल टेंपल वो है जो तौरात से अपनी निगाहें नहीं हटाता। और इधर तो कहा गया हूं तो ही त्रेत वाले वेख्या तो ही बिदती है। बिदती हो तुसी हैगे मसीहानी को। वही बात है, बिदती कहने की कोशिश करते हैं लोग। तो बात सिर्फ इतनी सी है कि हमें हर चीज को बाइबल के साथ जरा कंपेयर करके देखना है कि क्या हम उस नक्शे पर हैं जो खुदा ने बनाया था। आप देख लें कि हैकल का नक्शा किसने दिया है? खुदा ने दिया ना, जनाब दाऊद को। तो इसका तो नक्शा सारा ये बताता है कि भाई इंसान किस तरह से अपनी जिंदगी बसर करे। पलूस ने फिर आपको टेंपल का है, आपको हैकल का है, और हम किस तरह की हैकल है कि हमारी आंखें जो हैं वो किसी और तरफ लगी हुई हैं।
ہم خدا کی شریعت سے ہٹ چکے ہیں, خدا کی شریعت کو دیکھتے ہی نہیں. سو لہٰذا جی میرا خیال ہے آج کے لیے 2 پوائنٹ کافی ہیں, باقی کل سے شروع کریں گے, بڑا لمبا ہے. بہت شکریہ, بہت شکریہ. جی سفیان بھائی اگر بالکل درست کہہ رہے ہیں, لیکن اگر کسی بھائی نے نیچے سے کوئی کمنٹ وہ کرنا ہے, کوئی سوال وغیرہ کرنا اوپر آ کے تو وہ کر سکتا ہے, نہیں تو پھر ہمیں اجازت دیں, ہم پھر اسٹریم کو اختتام کی طرف لے کے چلیں گے. لیکن کسی بھائی نے کوئی سوال کرنا ہے تو وہ ضرور کر لیں. جی بڑی صاحب کوئی سوال ہے تھوڑے مائنڈ وچ کر سکتے ہو تسی. نہیں سر جی, ہے تو کوئی سوال نہیں ہے, صرف میں ہوں نہیں آیا وا کیونکہ ابھی کام کافی سی تے میں سیکھن دی حد تک آیا. سوال ہے جی نہیں ہے, سوال ہوئے گا میں ضرور کراں گا, وائی نوٹ, کیوں نہیں. شکریہ سر. ہاں بالکل بھٹی بھائی آپ لازمی غور سے سن کے نا جو بھی آپ کا سوال ہوتا ہے, نہیں تو اس کو ہم اپلوڈ کر دیں گے سفیان بھی, ہم یوٹیوب چینل کے اوپر اپلوڈ کر دیں گے, وہاں سے آپ جا کے لازمی دیکھ لیجیے گا. میں پھر یوٹیوب پہ ہوں, میں بھائی سے میں آگے پوچھنے والا تھا کہ یہ جو مکاشفہ کی کتاب کی تفسیر بتا رہے ہیں 6 آیت کی, یہ پوری تفسیر ہے اس میں سفیان بھائی؟ کس میں یہ آپ نے یہ جو ایک اپلوڈ کیا نا اس پہ چینل پہ اپنے؟ بھائی میں تو تعارف سے میں نے شروع کیا ہوا ہے, ایک آیت کر کے. اوکے تھینک یو. بس یہی پوچھنا تھا کہ بادشاہی اور کہانت میں آیت نمبر 6 کی تفصیل لکھا ہوا تھا, تو بھی میں نے نہیں دیکھا وہ نہیں. پوری میں آپ کو پلے لسٹ, اگر آپ واٹس ایپ پہ آ جائیں گے تو میں آپ کو پوری پلے لسٹ میں واٹس ایپ پہ آ جاتا ہوں, آپ کو جوائن کر لیتا ہوں میں واٹس ہاں, اور یہ چلتا رہے گا ریگولر, یہ اسٹڈی چل رہی ہے مکاشفہ. جی جی اچھا سفیان بھائی اور جوزف بھائی پلیز ایسا نہیں کیجیے گا کہ کل کو آپ بھی ایسا نہیں کہیے گا, کیونکہ جو ہماری نیو جنریشن ہے ہم لوگ تو سیکھتے ہیں ادھر آ کے, تو کل کو کوئی ایسا نہ معاملہ ہو کہ آپ کہیں بھی آپ ہمارے پاس آ کے بیٹھتے ہیں اور فیم یہ وہ. نہیں نہیں ایسی بات نہیں ہے حارث بھٹی جی بھائی, جی وہ کیا ایسی بات ہی نہیں, ہمارے تو دماغ میں بھی نہیں تھی ایسی کوئی بات. سر جی یہ آپ کی محبت ہے, دیکھیں یہ آپ کی محبت ہے. اور حارث بھائی میرے بڑے بھائی ہیں, کیونکہ 1-2 بروڈ پہلے بھی چلی ہے نا, وہاں پہ ہم لوگ تو سیکھنے کی غرض سے جاتے ہیں, تو بس محبتیں چاہیے, مسیح کی محبت. ہاں بالکل, بس اب بھائی بروڈ دی تے نہیں گل کر رہے امیکل بھائی. یار وہ بچوں والی گلاں نے, بچوں والی باتیں, وہ بھائی ہیں ایک, میں بڑے عرصے سے نا میں کوشش میں تھا کہ کسی طریقے سے بھائی سے بات ہو. شالوم المسیح جی بھائی نام بتا دیں اپنا, نام کیا آپ کا؟ جی جیک, سوری جیک جیک. جیک بھائی کیسے ہیں, ٹھیک ہیں؟ بہت بڑھیا جوزف بھائی, بڑھیا بھائی. میں نا مطلب کوشچن نہیں ہے, ایک تھوڑی سی میرے مائنڈ میں بات آئی ہے سفیان بھائی سے کرنی تھی کہ انہوں نے نیمرولوجی کے اکارڈنگ کچھ یہاں ڈسکشن کی تھی جو 10th کی. تو پہلے والے میں تو انہوں نے 486 کا جو کیلکولیشن بنائی تھی وہ 9 بن گئی تھی. صحیح. اور جو سیکنڈ والی ہے اس کا میرے کو نمبر فگر نہیں یاد ہے, اس میں انہوں نے 12 پہ روک دیا تھا, تو وہاں 1+2 کو 3 کیوں نہیں کیا, وہ میرے کوشچن تھوڑا سا آ رہا تھا, ریز ہو رہا تھا میرے دماغ میں. ہاں آپ اسے 3 بھی کر سکتے ہیں, لیکن آپ اسے 12 پر بھی روک سکتے ہیں. 2 عدد لیے جاتے ہیں, جیسا کہ یہوہ نام کا عدد جو ہے وہ 26 آتا ہے, پھر اسے 8 بھی لیا جاتا ہے. تو آپ 3 بھی کر لیں تو بھی یہ قوم کی طرف جاتا ہے, قوم وٹنس ہے خدا کی. اچھا 3 سے بھی مطلب اسی ڈائریکشن میں جاتا ہے, اسی 12 ڈائریکشن پہ اگر رکتے ہیں تو بھی. اوکے 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 ٹھیک. وہ میں وہیں میرے تھوڑی سی مائنڈ کلک کر رہا تھا کہ یہ بات کلیئر کر لیجیے, کیونکہ نیومرولوجی تھوڑی سی میں نے بھی اسٹڈی کی ہے ایسے ہی ٹک ٹاک پہ بیٹھ کے یا گوگل وغیرہ پہ, تو وہاں پہ مجھے یہ تھوڑا سا کیلکولیشن میں نے چیک کر رہا تھا. جی جی. تو اچھا یہ بتائیے گا کہ آپ نے جو نیمرولوجی کی جو آپ کر رہے ہیں اسٹڈی, وہ کس طرح اگر میں انگریزی میں یا اردو کی یا عبرانی کی یا یونانی کی دیکھ رہے ہیں؟ نہیں میں سفیان بھائی میں جنرلی میں نا جب گوگل پہ کچھ سرچ کرتا تھا تو اس سے وہیں سے کچھ نالج لی ہے, زیادہ کچھ ایسے نہیں ہے, پروفیشنلی نہیں کر رہا میں, کیونکہ ویسے بھی کرسچنس اس پہ بلیو نہیں کرتے, میں سمجھتا ہوں. باقی پتہ نہیں آپ بہتر بتا سکتے ہیں کہ یہ بلیویبل ہے کہ نہیں ہے. بھائی یہ تو بائبل کی ایک لینگویج ہے جس کے بغیر بائبل کا پیغام کمپلیٹ ہے. نہیں ایکچولی میں بھائی انڈیا سے ہوں, تو کیا ہے کہ انڈیا میں بڑی میتھولوجیز جو سائنس ہے وہاں پہ, تو اس میں ایک نیومرولوجی سائنس بھی ہے. تو جیسے بچپن سے یہ چیزیں سنی ہیں کہ ان چیزوں پہ بلیو نہیں کرنا, تو میں آپ کے یہاں سن رہا تھا تو مجھے لگا کہ یہ چیز ہے. نہیں یہ بائبل کی ایک لینگویج ہے بھائی, بائبل کی لینگویج ہے, اور انبیاء کرام اور خدا خود اس میں بات کرتا رہا ہے. اچھا پتہ نہیں شور کس کے پیچھے سے آ رہا ہے, مجھے سمجھ نہیں آ رہی. جیک بھائی آپ کے پیچھے سے شور آ رہا ہے, کس کے, کائنڈلی میوٹ کر لیں, پتہ نہیں جیک بھائی کے پیچھے سے شور آ رہا ہے. باقی چیزیں جیک بھائی آپ کو سمجھ آئی ہیں؟ جی بہت بہتر طریقے سے سمجھ آئیے, اور صحیح کیا آپ نے کہ ٹائم زیادہ ہو رہا تھا تو آپ نے اس کو بیچ میں روک دیا کل کے لیے, تو بہتر ہے کہ کل ہی اس کو آگے ہو
किया जाए, जी जी, ये स्टेप बाय क्योंकि स्टेप अब लेके ज़्यादा टाइम हो चलेंगे गया था, मैं भी रोजाना, अभी जाने वाला था, पर डेली डेली हमें 1-2 पॉइंट जो है वो क्लियर करते जाएंगे इस मौजूद। जय भाई कोशिश होती है जी हमारी भाई, कि सही किया आपने, इस पे लाइव मैं आ अभी जाए, निकलने वाला लेकिन था। अभी वो देखे ना कि नीचे यहाँ पे वो पिछले दिनों हमारे एक सुनील भाई आए थे, तो वो कह रहे थे कि टिकटॉक जो है ना एक बड़ा छपरी किस्म का ऐप है, और नीचे अजीब किस्म के जो ना लोग आए होते हैं, अजीब किस्म की वो कमेंट कर रहे होते हैं, तो इसलिए ज्यादा टिकटॉक पे हम अपना वक्त नहीं देते, यूट्यूब के ऊपर ज्यादा हमारा टाइम होता है, तो वहाँ पे वीडियोस वगैरह ज्यादा जो upload भाई पता क्या है कि जो भाई मैं इंटरप्ट कर रहा हूँ, क्या होता है कि नीचे कमेंट करने वाले तो बहुत होते हैं, जो हमारा टॉपिक है ना, हम उस पे से ना भटके तो बेहतर है, क्योंकि वो ये बात भी टॉपिक पे चलते रहें। नीचे जो ठीक है, जब आपकी कोई डिस्कशन लेवल पे कोई बात हो रही है, वहां पर हम नीचे जो मैसेज को देख सकते हैं, नहीं तो अपने टॉपिक पे चलते रहें। नीचे मैसेज करने वाले बहुत होते हैं। सही कह रहे हैं, बिल्कुल सही कह रहे हैं। थैंक यू भाई फॉर, बहुत शुक्रिया जी जैक भाई। जीते रहेंगे, अ, जीते रहेंगे। ठीक है भाई, थैंक यू जी जी सुफियान भाई, बाकी भाइयों को थैंक यू। ये ऑब्जर्व किया कि अगर आप अंधे को बोलोगे ना कि यार तू अंधा है, और अंधा लाजमी गुस्सा करेगा। यहाँ पे जब रोशनी की तालीम दी जाती है और जो लोग रोशनी को पसंद नहीं करते वो तो बुरा मनाएंगे ना। वो तरीक थी और क्या कहते हैं अंधेरे की पैदावार ने ना तो रोशनी चला नहीं चाहते। तो इसलिए तो मैं कह रहा हूँ कि यहाँ पे इसलिए वो फिर मतलब कि अपनी वो जो बंदे की अपनी औकात होती है उसके मुताबिक ही वो मैसेज करता है ना। मतलब अंधेरे को रोशनी पसंद नहीं है, ये बात है। तो हमें रोशनी फैलाने से तो हमारा काम रुकेगा नहीं। बट्टी भाई पता क्या होता है कि थोड़ा सा क्रिटिसाइज होना भी ठीक होता है। जब आपका क्रिटिसाइज होगा तो आप उसको और बेहतर तरीके से खुद भी करेंगे और दूसरे को भी समझाएंगे। अगर क्रिटिसाइज ना होगा तो फिर हम ये चीज करेक्शन नहीं कर पाएंगे अपने, जो हमने जितना क्रिटिसाइज सीखा। होना एक और चीज होती है, टॉन्ट करना ना एक टोटली डिफरेंट चीज होती है, या आके और अजीब किस्म के मैसेज क्रिटिसाइज करना एक ठीक है, करें आपकी जी, आप हम जो बात कर रहे हैं ये कोई सबूत दें उसका कि ये बात आप दुरुस्त नहीं करते, फिर हमें पता चलेगा। हाँ जी बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, वो तो है। चलो वो एक्चुअली वर्ड थोड़ा इनकरेक्ट हो सकता है, लेकिन वही है कि नीचे से जब आपके पास इनपुट आती है तो फिर आप उसमें और करेक्शन कर सकते हैं। जब पीछे मैसेज आते हैं अगर आप देख के उसमें और करेक्शन कर सकते हैं। नहीं ठीक है भाई, थैंक यू चंद लोगों ने Thank you, Jack. थले जवाब देना। थैंक यू जगू भाई, थैंक यू सुफियान भाई। बारूक हाशिम जी, बारूक हाशिम बरूख हसन। ठीक है जी सुफियान भाई, बहुत शुक्रिया जी। चलें जी, जितने बहुत देखने सुनने वाले थे आज, बड़ी तो बात यह है कि कादियानी साहब आए, उन्होंने कहा है कि जी मिर्जा साहब बाकी गालियां शालियां देते थे, वो गंदी जुबान इस्तेमाल करते थे। सुफियान भाई ये वीडियो जो है ना ये लाजिम मुझे चाहिए। थले रोज़ भाई अस्पताल अग लगदी भी है थले अस्पताल अग लगदी थी। और पता नहीं कौन कौन नीचे वो आते हैं नहीं, ऊपर ऊपर आके बात करने ना तो भाई मजा ऊपर आएगा, आके टिक तो करके क्या यार। बारूक हाशिम क्या है वो हमारे एक भाई हैं, उते आ वो जाओ। हमने कहा आओ बारू फेसबुक नहीं पे है ना, भाई, और बारू नहीं है भाई, बारूख है। बारो, अच्छा वो ना हमने उनसे कहा आओ जरा फेसबुक पे, तो मैंने कहते हैं यार मैं बोल नहीं सकता, मैंने कहा चलो लिख के बात कर लेते। वो कहते हैं यार लिख के ना मेरे हाथ थक जाते, मैं थक जाता हूँ। तो भाई हमारे भी हाथ थक जाते लिख लिख के। उत्ते आ जाओ, गल करनी है तो ऊपर आ जाओ बंदे के पुत्रों की तरह। तो चलें सुफियान भाई बहुत शुक्रिया जी, जितने देखने सुनने वाले भाई थे बहुत शुक्रिया यार जी। 7-8 दिन बाद ਤੁਸੀਂ ਆਏ ਦੋਵੇਂ ਭਰਾ ਯਾਰ ਮੈਨੂੰ ਉਸ ਦਿਨ ਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਸਮੇ ਮਿਸ ਕਰ ਰਿਹਾ ਮੈਂ ਕਿ ਕਿੱਥੇ ਚਲੇ ਗਏ। अच्छा अच्छा जी। ਸਹੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਮੈਂ ਉਹ YouTube ਰੋਜ਼ ਵੇਖ ਲੈਂਦਾ ਵਾ ਮੈਂ ਕਿ ਕੋਈ ਨਵਾਂ ਮੈਸੇਜ ਅਪਲੋਡ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤੇ ਉੱਥੇ ਤੇ ਲੱਭ ਜਾਂਦੇ ਉੱਤੇ ਇੱਥੇ नहीं जे ਲੱਭਦੇ। हाँ बस देख लें, ढूंढे ना आप, ढूंढा करें ना हमें। नंबर आपके पास आ गया सुफियान भाई का? ਉਹ ਸਰ ਨਾ ਕਰਿਆ ਕਰੋ, ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਗਿਫਟ ਮੇਰਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਤੇ ਮੈਂ ਲੈ ਲਈ ਲੈਣਾ। ਹਾਂ। ਹਾਂ ਸੁਫਿਆਨ ਭਾਈ जी जी, मैं ਤੁਹਾਡਾ ਪਿਆ ਹੈ ਸਰ, ਕੋਈ ਤੁਹਾਡੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਨਾ ਬਸ ਮੇਰਾ ਗਿਲਾ ਰਹਿ ਗਿਆ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਸੁਫਿਆਨ ਉਹ ਜਦੋਂ ਭਾਈ ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਜਾਤੀ ਕਰਦੇ ਹੋ। नहीं नहीं मैंने कोई ज्यादती नहीं की, आप करें किसी को शेयर करनी है, बहरहाल बात तो हो चुकी है हमारी। हाँ हाँ तो- नहीं ठीक है आप रुखसत हो। बिल्कुल जी, बहुत शुक्रिया। पाकिस्तान सुफियान भाई को 1:30 बज गया तो उनका हाँ हो जी। गया। बहुत चले शुक्रिया, चले ओके ओके बारूक चलो बहुत खुश हैं।